ابھی تعلیم چل رہی ہے یہ بھی شاید اس وقت ریلیونٹ نہیں ہے. ہمیں شاید اس کو ریویو کرنا چاہیے, اس نظام کو ہی چینج کرنا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. آج جو بچہ انرول ہو رہا ہے یونیورسٹی میں 4 سال کے لیے ایک بی ایس پروگرام کے لیے, ہمیں ابھی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے 5 سال میں جب اس نے جاب مارکیٹ میں جانا ہے تو اس وقت کون سا اسکل سیٹ چاہیے ہوگا. کیا آپ کے جو زیر تحت ادارے ہیں انہوں نے ریویم کی ہے؟ جو لوگ MBA میں پڑھاتے ہیں ٹیچرز کہ بزنس کیسے کرنا ہے, یہ خود جاب کرتے ہیں. یہ نظام آپ کو لگتا نہیں کہ ہم چینج کریں اس کو؟ بڑا الارمنگ ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے تمام سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں, نیچرل سائنسز میں اور سوشل سائنسز میں. سب بچے اب ٹیکنالوجی کی سائڈ پہ جا رہے ہیں. کوئی بچہ فزکس پڑھنے کے لیے تیار نہیں, کوئی بچہ میتھمیٹکس پڑھنے کے لیے تیار نہیں, کوئی بچہ کیمسٹری پڑھنے کے لیے تیار نہیں. یونیورسٹیز ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا ان کے پاس بجٹ نہیں تھا, یا یہ صرف اور صرف اپنا مال کما رہی ہیں؟ باقی جو مارکیٹ میں سیل ہوتا ہے کہ اتنے نمبرز آئیں, یہ وہ سیل کر رہی ہیں اور کوئی ریسرچ پہ بڑا کام نہیں کر رہی. السلام علیکم, امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے, زبردست ہوں گے. دوستوں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ جو تعلیم ہے آج کی, اسپیشلی جو پاکستان میں تعلیم دی جا رہی ہے, یہ تعلیم ہمارے لوگوں کو اپنی عملی زندگی کے لیے تیار نہیں کرتی اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسکل سیکھیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم لینا لازمی ہے. آج اس موضوع پہ ایک بہت ہی بہترین قسم کا پوڈ کاسٹ ہوگا. ہمارے ساتھ محترم مہمان ہیں, سیالکوٹ یونیورسٹی کے بورڈ آف گورننس کے چیئرمین ہیں اور چانسلر ہیں یہ آئی سیٹ گجرانوالہ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا سیال ایئر میں ان کا کنٹریبیوشن بھی ہے, ان کے شیئرز ہیں, اور ساتھ میں ان کا اپنا سرجیکل کا فیملی بزنس ہے. اب یہ دونوں چیزیں مل کے تو بڑی ایک ہوتا ہے نا, یعنی ڈائنامک سی پرسنالٹی بناتی ہیں, جس میں میں دونوں طرح کی انشاءاللہ ان سے رائے لوں گا تاکہ ہم مل کے سیکھ سکیں. مجھے بھی سیکھنا ہے اور آپ کو سیکھنا ہے, آپ کو زندگی میں کیا کرنا چاہیے. تو ملتے ہیں ہمارے محترم فیصل منظور صاحب سے. فیصل صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو آپ نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا. میں بالکل ٹھیک ہوں. تو آپ نے جو تعارف کروایا ہے میں اس کے لیے بھی آپ کا مشکور ہوں. یہ ایک ہمبل کنٹریبیوشن ہے جو اپنی کیپیسٹی میں ہم کمیونٹی کی اپلفٹ کے لیے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ علم نہیں تھا پہلے کہ آپ ماشاءاللہ کاروبار بھی ہیں اور ساتھ میں آپ یونیورسٹی کے بورڈ آف گورنر کے چیئرمین ہیں. دیٹ مینس کہ ایجوکیشن سے وابستہ بھی ہیں اور ساتھ میں کاروبار مینج بھی کر رہے ہیں. تو کئی چیزیں, سیالکوٹ میں بندہ رہتا ہو تو وہ بزنس نہ جانتا ہو, یہ تو ہے ہی زیادتی. تو میں نے سوال آپ سے کرنا تھا لیکن پتہ چل گیا مجھے. سب سے پہلے تو میں بڑا حیران ہوں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ کتنے اسکلز اور کئی اداروں کو آپ لیڈ کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا اگر تعارف آپ خود سے کروا دیں. جی تھینک یو ویری مچ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سیالکوٹ کے لوگوں کے جینز میں ہے انٹرپرینیورشپ. یہ وہ لوگ ہیں جو گورے ساری دنیا سے کماتے ہیں جو گوروں سے کماتے ہیں. میں اس طرح سے ایک کامن مین کی, لے مین کی زبان میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ یہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, بڑی کرافٹس مینشپ ہے ان کے پاس. یہاں تک ہے کہ سرجیکل کے اور ڈینٹل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں. بعض کسٹمرز لوگوں کو صرف فیکس کرتے ہیں, ایک پرانے دور کی بات میں کہہ رہا ہوں, فیکس کرتے تھے کہ جی یہ انسٹرومنٹ ہمیں چاہیے اور اس کے ساتھ اس کی اسپیسیفیکیشنز آ جاتی تھیں. اور ہمارے جو انڈسٹری کے لوگ ہیں اور جو ہمارے جو ماشاءاللہ کرافٹس مینشپ کی جو انتہا ہے کہ ہمارے جو کاریگر ہیں وہ اس تصویر کو دیکھ کے, اس کی اسپیسیفیکیشنز کو دیکھ کے ایگزیکٹ پروٹوٹائپ یا ایگزیکٹ سیمپل تیار کر کے ان کو بھیجتے, اینڈ دے یوز ٹو بی گیٹ سرپرائزڈ کہ یہ کس طرح پاسبل ہے کہ ایک تصویر دیکھ کے ایگزیکٹ چیز, ایگزیکٹ میجرمنٹ اور ایگزیکٹ اسپیسیفیکیشنز کے ساتھ, جس کو ورنیئر کیلیپر سے بھی آپ اگر اس کی کیلیبریشن کریں تو وہ بالکل ٹھیک آتی ہے. تو یہ تو چیز سیالکوٹ کے لوگوں میں ہے. اور وہاں پہ آپ کو ہر گھر میں, ہر کارنر میں چھوٹے چھوٹے بزنسز, اسٹارٹ اپس آپ کو نظر آئیں گے جو ہم آج بہت ایک ٹاک آف دا ٹاؤن ہے اسٹارٹ اپس کے حوالے سے.
وہاں پہ آپ کو یہ دہائیوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ینگسٹرز، ایک فیملی سے ایک بچہ اٹھا، اس نے اپنا ایک چھوٹا سا کام شروع کیا، اور وہ اوور پیریڈ آف ایئرز اور ڈیکیڈس دے ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی بگ بزنس کنسرنس، اور وہ بلینئرز بنے، اور انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک اپنا نام اور مقام پیدا کیا. تو جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے ایکٹیولی اپنا جو فیملی بزنس ہے سرجیکل کا، اس کو ینگ ایج میں ضرور پرسو کیا، بٹ دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میری ایک ڈائمینشن ہوگی جو میں خود اپنے لیے راستہ اپنا چنوں گا. وہ میں لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو اس میں ایک بڑا مشہور امریکن پوئٹ ہے رابرٹ فراسٹ. اس کی ایک نظم ہے، وہ کہتا ہے، وہ نظم کا ٹائٹل ہے دا روڈ ناٹ ٹیکن. تو اس میں وہ ایک سچویشن ایکسپلین کرتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جنگل میں جا رہا ہے، اور وہاں پہ 2 روڈز جا رہے ہیں، اور اور اٹس اباؤٹ میکنگ چوائسیز ان دا لائف. تو ہم ہر وقت بحیثیت انسان اس ڈائلیما کا شکار رہتے ہیں. ہم اپنے ذہن میں ہر وقت چوائس کر رہے ہوتے ہیں، ابھی میں کھانا کھا لوں، ابھی میں کام کر لوں، ابھی میں فلاں دوست سے مل لوں، ابھی میں اپنے کلائنٹ سے بات کر لوں. سو ہم ہر وقت پرائرٹائز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس نے اس سچویشن کو ایک نظم میں بیان کیا، اور وہ لارج اسکیل پہ پوری لائف پہ اپلیکیبل ہے. تو اس میں ایک سچویشن وہ کہتا ہے کہ 2 راستے مجھے نظر آ رہے تھے. ایک آسان راستہ تھا اور سب لوگ اس پہ جا رہے تھے، اور ایک راستہ جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل تھا، چیلنجنگ لگ رہا تھا. تو اس ایگزیکٹ لائن ہے، اس نے کہا لانگ اسٹوڈ آئی اینڈ دین آئی ٹوک دا ون لیس ٹریولڈ بائی، کہ میں نے وہ راستہ چنا جس پہ کم لوگ جا رہے تھے. چیلنج والا. ہاں، اور پھر لاسٹ لائن ہے اینڈ دیٹ ہیز میڈ آل دا ڈفرینس، کہ میں نے وہ راستہ چنا جس پہ سب لوگ نہیں جا رہے تھے، کم لوگ جا رہے تھے، اور میری زندگی میں جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ایسا ضرور کریں جو سوسائٹی کے لیے، کمیونٹی کے لیے بینیفیشل ہو. تو میں نے یہ سوچا کہ ایجوکیشن ایک ایسا میڈیم ہے، ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا پیغمبرانہ پیشہ ہے کہ اگر اس کو چنا جائے تو اس سے آپ بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں فرق لے کے آ سکتے ہیں. تو جب آپ ایک شخص کو، ایک انڈیویجول کی زندگی میں کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن کرتے ہیں، تو وہ دیٹس ناٹ ون انڈیویجول، آپ پوری ایک نسل کی بات کر رہے ہیں. اس کی پوری آنے والی نسل بینیفٹ کرے گی اس شخص کے چینج ہونے سے. آپ نے اس کو علم دے دیا، آپ نے اس کو ہنر دے دیا، آپ نے اس کو اس قابل کر دیا کہ وہ ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے، اور وہ آگے چراغ سے چراغ جلتے جائیں گے. سو اٹس ناٹ ون انڈیویجول. تو الحمدللہ تقریباً 24 سے 25 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، ایجوکیشن میں. آئی اسٹارٹیڈ وتھ اسکول ایجوکیشن، اور اس سے پہلے سول سروس میں میری سلیکشن ہوئی. آئی گیو دیٹ اپ فار بینگ اے ٹیچر، سو آئی ایم اے ٹیچر بائی چوائس. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ادارے دیے، اسکولس کا نیٹ ورک دیا، یا 2 یونیورسٹیز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس میں میری کوئی ہمت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے یہ ایک سوچ یہ تھی کہ بائی چوائس ٹیچر بننا ہے اور وہ کام کرنا ہے جس سے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آ سکے. تو وہ گریجولی اللہ کا شکر ہے کہ اوور اے پیریڈ آف 25 ایئرس اس وقت ہماری اوور آل جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے دیٹ از اراؤنڈ 25,000 اسٹوڈنٹس ان اسکولز اینڈ بوتھ دا یونیورسٹیز. تو یہ ایک ہمبل کنٹریبیوشن ہے. تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ ہم ان کو دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم اپنی جو نیشنل، کلچرل اور ریلیجس ویلیوز ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں، ان پہ کمپرومائز نہ کریں. سو آور موٹو از ماڈرن ایجوکیشن ود آر ویلیوز انٹیکٹ. تو پھر شروع کرتے ہیں. اگر آپ ایز اے ٹیچر پریفر کرتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے تو میرے لیے بہت ہی اچھا ہے. اس کی وجہ یہ تھی، میں خود بھی یہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ تعلیمی نظام میں کیا واقعی سقم ہیں، کیا واقعی ہماری تعلیم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہے تو کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے جو کویشچن لوگوں کو شاید سمجھ نہ آئے یا نہیں آتا ہوگا، رائٹ ڈیفینیشن کیا ہے تعلیم کی؟ دیکھیں، ایک تو جو آپ نے بات کی کہ اگر میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں، میں ڈیفائن اس لیے اپنے آپ کو ایز اے ٹیچر کرتا ہوں، جیسے ایک فوج میں کہتے ہیں کہ ونس اے سولجر آلویز اے سولجر. اگر کوئی ایک سولجر ہے وہ جنرل بھی بن جائے، رہتا وہ سولجر ہے. سو میں ونس اے ٹیچر آلویز اے ٹیچر، سو دیٹس وائی ٹیک پرائڈ ان بینگ اے ٹیچر. تو میں ایجوکیشن کی بہت سی تھیریز ہیں.
بڑے بڑے لوگوں نے اس کی بڑی جو ڈیفینیشنز دی ہیں، اس کی ایکسپلینیشنز دی ہیں، لیکن میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کو بالکل سمپلیفائی کرتا ہوں کہ ایجوکیشن از چینج ان بیہیویئر، اور پازیٹیو چینج ان بیہیویئر، ایک نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. سو ایجوکیشن ایسی بیہیویئرل چینج ہے جو ایک مثبت تبدیلی آپ کے کردار میں لے کے آتی ہے، اور آپ اس تبدیلی کو مینیفیسٹ کرتے ہیں اپنے ریلیشن شپس میں، جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کے ساتھ، آپ کے ارد گرد جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ، پھر نیشنل لیول پہ، اور پھر آپ انٹرنیشنل لیول پہ. یہ ایک میں لیٹر سٹیج کی بات کر رہا ہوں، بٹ بیسیکلی اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو اٹ از اے پازیٹیو چینج ان بیہیویئر. کیا تعلیم سے واقعی انسان کو شعور آتا ہے؟ تعلیم ہے ہی شعور کا نام ہے، آگہی کا نام ہے، اور تعلیم کسی منزل کا نام نہیں ہے، تعلیم ایک رستے کا نام ہے. مطلب آپ جب کہتے ہیں کہ میں ایجوکیٹ ہو گیا ہوں تو آپ نے بیسیکلی یہ سیکھا ہے کہ سیکھنا کیسے ہے. آپ نے سب کچھ نہیں سیکھ لیا. اور جس طرح سے خاص طور پہ پچھلی کچھ دہائیوں میں جو نالج کریشن ہوئی ہے، اور جس طرح سے نالج کی بہت ساری پرتیں انفولڈ ہوئی ہیں، لیئرز اینڈ ڈائمینشنز، نیو لیئرز اینڈ ڈائمینشنز آف ایجوکیشن ہیو انفولڈیڈ، وہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے اس کو گریب کرنا. تو ایجوکیشن جو ہے وہ بیسیکلی آپ سیکھ رہے ہیں کہ آپ نے تھرو آؤٹ اپنی لائف سیکھنا کیسے ہے. یہ جو تعلیم ہمارے یہاں پہ چل رہی ہے، جو کالجز یونیورسٹیز دیتی ہیں، یہ شعور کی کوئی خاص قسم ہے جو دیتی ہیں، یا اوور آل جنرل شعور دیتی ہیں انسان کو، تاکہ انسان سمجھ سکے، پرکھ سکے چیزوں کو، اور جان سکے میرے لیے کیا بیٹر ہے، کس چیز کو چننا چاہیے، کس کو نہیں چننا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ جنرل شعور دیتی ہے کچھ خاص قسم کا؟ اس میں ہمارے ہاں پرابلمز ہیں. پاکستان کی اگر ہم بات کریں، یہاں پہ موسٹلی ٹرانسفر آف نالج اینڈ انفارمیشن، اس کو تعلیم سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ تعلیم کا ایک کمپوننٹ ہے. جب آپ کوئی انالیسس کرتے ہیں، جب آپ کوئی تجزیہ کرتے ہیں تو، یا کوئی ججمنٹ پاس کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے انفارمیشن کا ہونا ضروری ہے. لیکن صرف انفارمیشن ہونے کو ہم تعلیم یافتہ ہونا نہیں کہہ سکتے. میں اس کو پھر تھوڑا سا سمپلیفائی کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے بچے جو ہیں ان کے پاس گیجٹس ہیں، سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، کمپیوٹرز ہیں. تو ہمارے بچپن میں بچے کے کان میں 2 ہی آوازیں پڑتی تھی، یا ماں باپ کی یا استاد کی. آج انفارچونیٹلی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ ان 2 کے علاوہ ساری آوازیں بچے کے کان میں پڑ رہی ہیں، اینڈ دیٹ چائلڈ از ایکسپوز ٹو اے فلڈ آف انفارمیشن. اب وہ بچہ جب اس انفارمیشن کو شیئر کرتا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ، تو بڑے کہتے ہیں بہت سیانہ ہو گیا یہ تو، اینڈ دے اسٹارٹ ٹیکنگ اٹ فار گرانٹیڈ کہ ہمارے ماں باپ جس طرح آج بھی، جو ہماری جنریشن کے لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ آج بھی گو اپ نہیں کرتے ہمیں اچھے اور برے کی تمیز بتانے میں، جن کے بھی ماں باپ حیات ہیں. بٹ وی گیو دیٹ اپ، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ہم نے کہا بچے کے پاس تو اتنا نالج ہے، یہ تو بہت سیانہ ہو گیا. نو ڈاؤٹ بچے کے پاس انفارمیشن ہے، نالج ہے، لیکن اس وقت نئی جنریشن کا یا ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا فلا کہاں ہے؟ فلا یہ ہے کہ دے لیک ان ججمنٹ آف واٹ از رائٹ اینڈ رانگ، جو آپ بات کر رہے ہیں شعور کی. ہم انفارچونیٹلی ہمارا جو لوکل ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بچوں کو انفارمیشن ضرور دے رہا ہے، ان دا فارم آف لیکچرز، ان دا فارم آف بکس، ان دا فارم آف نوٹس، لیکن ان کے اندر جو کرٹیکل سکلز، جو کرٹیکل تھنکنگ کی سکلز ہیں، انالیسس کی سکلز ہیں، سچویشنز کو پرابلم سالونگ کی سکلز ہیں، یہ سافٹ سکلز آج کل جو دنیا میں ایک ٹرمینالوجی چل رہی ہے یہ نہیں دے پا رہی، جس کی وجہ سے وہ بچے شاید ڈگری تو لے لیتے ہیں، یا سو کالڈ وہ ایک لگ جاتا ہے میٹرک کر لیا، انٹرمیڈیٹ کر لیا، ماسٹرز کر لیا، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو شعور والی بات ہے کہ ججمنٹ آف واٹ از رائٹ اینڈ رانگ، اینڈ اف سم تھنگ از رائٹ تو اس کو کیسے پروپیگیٹ کرنا ہے، اینڈ اف سم تھنگ از رانگ. اب اس کی بھی ڈائمینشنز ہیں ہمارے اندر. پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو انلاک کرنا ہے، اپنے پوٹینشیل کو انلاک کرنا ہے. ایجوکیشن میں نے جیسے کہا اٹس اے چینج ان بیہیویئر. تو پہلے تو آپ نے اپنے اندر کے پوٹینشیل کو انلاک کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو جاننا ہے.
آگہی اور شعور کی جو آپ بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ذات کا نالج ہونا ضروری ہے. ہم نہیں کر رہے. ہم بچوں کو وہ اپرچونٹی نہیں دے پا رہے انفارچونیٹلی اپنے اسکول سسٹم میں، اپنے کالجز میں، اور خاص طور پہ یونیورسٹیز میں، کہ وہ سب سے پہلے اپنے پوٹینشیل کو انلاک کریں کہ ان کے ساتھ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. جو ٹھیک ہے اس کے اوپر کیپٹلائز کرنا ہے، اس کے اوپر اپنی اسٹرینتھس کو بلڈ کرنا ہے، اور جو کمیاں ہیں، جو شارٹ کمنگس ہیں، جو نیگیٹیوٹیز ہیں، ان کو کیسے سائڈ لائن کرنا ہے، اور اس اپنی اچھائیوں پہ کیپٹلائز کر کے وہ جو شعور ہے، جو آگہی جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے اور کمیونٹی کے بینیفٹ کے لیے پازیٹیو چینج آف بیہیویئر کے ساتھ کیسے آگے لے کے چلنا ہے. اچھا، پہلی چیز تو میرا اس پہ گلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہماری یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، ان کو کسی اور نے یہ سب کچھ دینا تھا. تو دیکھیں یہ قوم کے لیے کیا کریں گے، یہ تو بہت بات کی بات آتی ہے، یہ لوگ اپنے لیے کر نہیں پاتے. اس کی میں چھوٹی سی ایک مثال کوٹ کرنا چاہوں گا. ہم نے پچھلے 5 سال میں پراپرلی ریسرچ کی ہے، اور ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے جنہوں نے پریکٹیکلی ہمارے پاس سیکھا ہے. اور یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے جہاں پہ صرف ایک کورس ہم نے ہی لانچ کیا تھا پورے پاکستان میں سب سے پہلے. آج جو بھی لوگ کر رہے ہیں ہمارے شاگرد ہیں یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے شاگرد ہیں. ماشاءاللہ. یہ کورس کے ساتھ 1,00,000 بندہ ٹرین ہوا پاکستان میں، اور ان کی ایوریج جو انکم ہے یہ $1,000 ہے. اب اس پہ نا اس ریسرچ میں آیا کیا، جتنی کسی کی تعلیم زیادہ ہے وہ اس کے فیل ہونے کے چانسز ہیں، جتنی تعلیم اس کی کم ہے لیکن میٹرک سے نیچے نہ ہو تو اتنے اس کی چانسز ہے کہیں نہ کہیں وہ کام کر لے گا. جیسے تعلیمی ادارے کام کرتے ہیں نا، وہ انسان کے سیکھنے کی صلاحیت کو وہ جج کرتے ہیں نمبرز میں، جی پی ایس میں، لیکن ہم لوگ جج کرتے ہیں جسٹ یس اور نو میں. کیا اس نے پیسے کمائے؟ یس، سکسیزفل ہے. کیا اس نے پیسے نہیں کمائے؟ نو، ہم اسے فیل کہتے ہیں. تو اگر یہ ہمارا امتحان کا معیار اگر یہ ہوگا تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ لوگ پھر عملی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں جن کو ہم سکسیس کا دھوکہ نہیں دیتے. انفیکٹ یہ تھا میرے ذہن میں آئیڈیا یہ تھا. اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ کم تعلیم یافتہ یہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور جو لوگ نہیں کر پا رہے، میرے پاس یقین کیجیے کہ 25 سے 30 پی ایچ ڈی اسکالرز بھی تھے نہیں کر سکے کام. جن کی تعلیم بی ایس ہو یہ موسٹلی نہیں کر پاتے، جن کی تعلیم بی اے ٹائپ ہو، سمپل ایجوکیشن، کوئی آرٹس میں کچھ بھی، یہ کر پاتے ہیں. جن کی تعلیم ایم اے ہو یہ نہیں کر پاتے، جن کی تعلیم ایم ایس سی یا ایم ایس ٹائپ ہو وہ بالکل نہیں کر پاتے. یعنی اس سے اندازہ کیجیے گا جتنی زیادہ اہم قسم کی تعلیم وہ وہاں سے لے رہے ہیں اتنی ہی زیادہ ہمارے پاس آ کے فیل ہو رہی ہے. یہ اس کی ریزن کیا ہوئی؟ اس کی ریزن آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کویسچن کیا کہ وہ جو بچے ارلی سٹیج پہ ہیں، جن کے پاس ابھی کوئی انیشل ڈگری نہیں ہے یا کوئی اسکل سیٹ نہیں ہے، انہوں نے کچھ ان لرن نہیں کرنا. جو تو ایڈوانس کر چکے ہیں، جو تو آگے بڑھ چکے ہیں، بی ایس کر لیا، آنرز کر لیا، ماسٹرز کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، وہ آگے بڑھ چکے ہیں، وہ بہت سی چیزیں لرن کر چکے ہیں جو آج ارریلیونٹ ہو گئی ہیں. آج کا جو اسکل سیٹ چاہیے اس کے حساب سے وہ ارریلیونٹ ہو گئے، لیکن دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اٹ مینٹلی، اور وہ اس کو ان لرن نہیں کرنا چاہتے. ایک فریشر کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک میٹرک کے بعد یا انٹرمیڈیٹ کے بعد، جو ایک ابھی فریش مائنڈ ہے، ریسیپٹیو مائنڈ ہے، از اوپن ٹو چینج، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی ابھی ایک ڈائمینشن طے کرنی ہے، اس کے لیے مجھے نالج چاہیے، اس کے لیے مجھے اسکل چاہیے. سو وہ ایک ریسیپٹیو مائنڈ کے ساتھ آ رہا ہے، از اوپن ٹو چینج. جس کی ایجوکیشن ایک خاص لیول پہ پہنچ گئی، اس نے ایک سیٹ آف نالج اینڈ اے سیٹ آف اسکلز آلریڈی سیکھ لیا جو اب ارریلیونٹ ہو گیا. جو ایک نئی اسکل کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے 1,00,000 لوگوں کو انیبل کیا. بیسیکلی آپ نے ان کو انیبل کیا. یو ہیو انیبلڈ دیم کہ اگر وہ $1,000 مطلب $3,00,000 مہینے کا کما رہے ہیں، تو وہ انیبل کیے گئے آپ کے ایک جو سیٹ آف انسٹرکشنز تھا، ایک سیٹ آف اسکلز جو آپ نے دیا اس کے نتیجے میں. تو یہ جو لوگ جنہوں نے ایک آلریڈی چیزیں لرن کر لی ہوئی ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا
کہ اب چینج آ چکی ہے, تبدیلی آ چکی ہے. تو وہ تبدیلی جو آئی ہے, جو چینج آئی ہے, اس کے لیے انہوں نے جو پہلے نالج سیکھا ہے یا اسکل سیکھی ہیں اس کو انلرن کرنا پڑے گا اور پھر نئی چیزیں سیکھنی پڑیں گی. اب یہ بڑا ایک جو ہے نا ڈائلیما ہماری آرگنائزیشنس کے اندر یا ان لوگوں کے لیے ہے جو آلریڈی جابز میں ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, ویل پلیسڈ ہیں, ویل ایکسپیرینسڈ ہیں, بٹ بیکاز دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دا لیول آف چینج وچ ٹیکنالوجی ہیز براٹ, اور پرٹیکولرلی آفٹر پوسٹ کووڈ سینیریو جو ہے, یہ چیزیں شاید اتنی تیزی سے نہ آتی. وی ور تھرون ان اے سچویشن ان کووڈ کہ بہت ساری چیزیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ کنورٹ ہو گئیں, بہت سی چیزیں ٹیکنالوجی ڈپینڈنٹ ہو گئیں ود ان دوز 8 months to 12 months جو کووڈ کا پیک ٹائم تھا. اور اس سے جو ہماری جاب مارکیٹس ہیں, جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں, جو ہمارے امپلائرس ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشن جو امپلائی ہے یا جو ان کے ورکرز ہیں ان سے بالکل ڈفرینٹ ہو گئی. اب وہ جو لوگ آلریڈی ان آرگنائزیشنز میں بیٹھے ہیں وہ کیسے انلرن کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اتنی ایجوکیشن ہے, ہمارے پاس 10 سال کا ایکسپیرینس ہے, ہمارے پاس 20 سال کا ایکسپیرینس ہے, بٹ دے ڈونٹ ریئلائز کہ وہ ارریلیونٹ ہو گئے اب نئے اسکل سیٹ کے آنے کے بعد. تو یہ جو ینگ مائنڈز ہیں, جو ہماری یوتھ ہے, یہ چونکہ ابھی اوپن ہے اور یہ دے آر آلسو سیکنگ دس کائنڈ آف اپرچونیٹیز کہ 6 مہینے سال کر کے وہ کچھ نہ کچھ اپنا ارن کرنا شروع کر دیں. سو دے ٹیک اٹ مور سیریسلی. سو یو آر رائٹ ان سیئنگ دیٹ. تو اس میں بیریئر وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی اپنی ایجوکیشن یا اسکل سیٹ میں ایڈوانس لیول پہ جا چکے ہیں کہ دے ہیو ٹو ان لرن واٹ دے لرنڈ انیشلی اینڈ دین دے کین ریورٹ بیک اینڈ لرن نیو اسکلس. آپ کا یہ بات جو ہے نا آپ کی بہت ہی زیادہ مزے کی ہے کہ ان کو ان لرن کرنا پڑے گا. یعنی یہ بالکل ایسے جیسے کسی کی ریم یہ پوری بھر چکی ہو تو نئی چیزوں کے لیے اسے تھوڑی اسپیس بنانی پڑے گی. اور میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یو ہیو ٹو ان لرن. آپ کو یہ پچھلی ساری چیزیں ان لرن کرنا شروع کر دیں. اس میں نا اچھا میں ادھر ایک چھوٹی سی آپ نے یہ ان لرن والی بات کی اور یہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے. ہم ہیومن ریسورس کی بات کرتے ہیں, لوگ ہیومن ریسورس ہے نا, ایچ آر جو ہمارا کام کر رہا ہے کمپنیز میں, آرگنائزیشنز میں, تو ہیومن کیپٹل کہہ لیں یا ہیومن ریسورس کہہ لیں. تو جس طرح وہ بیلنس شیٹ کے اندر ہر کمپنی کی بیلنس شیٹ میں جو کیپٹل ہوتا ہے, فائنینشیل کیپٹل ہے, لینڈ کی شکل میں ہے, مشینری کی شکل میں ہے, پیسے کی شکل میں ہے, وہ ڈیپریشیٹ ہوتا ہے. یہ ایک فائنینشیل ٹرم ہے. اگر یہ لوگ جو آلریڈی ان آرگنائزیشنز کا حصہ ہیں یہ نئی اسکل سیٹ نہیں سیکھیں گے تو یہ بھی ڈیپریشیٹ ہو جائیں گے. ایک بات اب یہ ہے اہم والی کہ اگر کسی نے جسٹ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی ہے تو اس نے تو ریسنٹ جو علم تھا, ریسنٹ جو اسٹریٹجیز تھی علم کی, انہی کے تحت علم سیکھا جو شاید وہ ابھی تک ریلیونٹ ہوگا. جب وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں کام نہیں کر پاتے, اور یہ ایگزامپل خالی میری نہیں ہے اور کافی لوگوں کی ایگزامپل ہے اور یہ سچ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو ابھی تعلیم چل رہی ہے یہ بھی شاید اس وقت ریلیونٹ نہیں ہے. ہمیں شاید اس کو ریویو کرنا چاہیے, اس نظام کو ہی چینج کرنا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے جو آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس تو جو اسکول لیول پہ کریکولم ہے, جو کالج لیول پہ ہے, یونیورسٹی لیول پہ, وہ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہے. The curriculum that we are teaching and the skill set which is required in the job market, they are hugely divorced from each other. Huge gap. ہم میچ ہی نہیں کر پا رہے. اور ابھی جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آج جو بچہ انرول ہو رہا ہے یونیورسٹی میں 4 سال کے لیے ایک BS پروگرام کے لیے, اس نے جاب مارکیٹ میں جانا ہے 4-5 سال بعد, جب ونس دیٹ چائلڈ کمپلیٹس دا ایجوکیشن. ہمیں ابھی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے 5 سال میں جب اس نے جاب مارکیٹ میں جانا ہے تو اس وقت کون سا اسکل سیٹ چاہیے ہوگا. ہم تو آج کی بات کر رہے ہیں نا. آج 1 مہینے میں وہ تبدیلی آ رہی ہے جو آج سے 20-25 سال پہلے 1 سال میں آتی تھی یا 10 سال میں آتی تھی. تو ہم اگر ایک بچے کو آج یونیورسٹی میں لے رہے ہیں تو ہمیں فیوچرسٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ سوچنا ہوگا کہ آج جو اسکل سیٹ ریلیونٹ ہے وہ 4 سال بعد نہیں ہوگا. جیسے کووڈ 2020 میں آیا اور آج ہم 2024 میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ 2019 والا اسکل سیٹ اب نہیں چاہیے. 80% بزنسز جو ہیں وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ شفٹ ہو گئے ہیں.
ٹھیک ہے. جو مارکیٹ پلیسز ہیں, فزیکل مارکیٹ پلیسز, وہ دے آر بیکمنگ ارریلیونٹ. شاپنگ مالز اب اتنے بڑے بننے دنیا میں بند ہو رہے ہیں, ہمارے تو یہاں بھی بن رہے ہیں ابھی بھی. تو جو آپ کی بات ہے بالکل بجا ہے کہ وی نیڈ ٹو سیٹ بیک, اور ہمیں پورے کے پورے ایجوکیشن سسٹم کو اوور آل اور ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو لٹریسی اور نیومریسی کی اسکلس, جو بیسک ایک لٹریسی کی ڈیفینیشن ہے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیل ود نمبرس, دیٹ از کالڈ نیومریسی, اینڈ یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیل ود ورڈس, دیٹ از کالڈ لٹریسی. ان دونوں سے اوپر اب رکھنا پڑے گا ڈیجیٹل لٹریسی کو. تو نئی جنریشن بہرحال ہمارے سے بہتر اکوپڈ ہے. چھوٹے 5 سال کے بچے کو آج کل پیرنٹس جو ہیں وہ پکڑا دیتے ہیں موبائل, سو وہ ہمارے سے بہتر اکوپڈ ہیں وین اٹ کمز ٹو ڈیجیٹل لٹریسی. آپ یہ دیکھیں کہ بالکل ان ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں, لیبر کلاس کے لوگ, وہ اتنے اچھے ٹک ٹاکس اور وہ ویڈیوگرافی کر کے اپنی ریلز سوشل میڈیا پہ چڑھا رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی آتا ہے. ہاں, دو اٹس ناٹ پارٹ آف دیئر فارمل ایجوکیشن بٹ دے ہیو لرنڈ اٹ. فیصل صاحب یہ بات ماشاءاللہ بہت ہی آپ کی اچھی ہے, لیکن سوال اب یہ ہے, مجھے یہ یقین کیجیے کہ توقع نہیں تھی, مجھے لگتا تھا کہ آپ کسی اور انداز سے اس کو ڈیفینڈ کریں گے, لیکن یہ آپ کی ماشاءاللہ وہ علم بھی اور باقی فراست زبردست. اب سوال یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ ہمیں ریویمپ کرنا پڑنا ہے سسٹم کو. کیا آپ کے جو زیر تحت ادارے ہیں انہوں نے ریویمپ کی ہے؟ بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے, اور نہ صرف ہمارا جو اسکول سسٹم ہے بلکہ اور بھی اچھے جو پرائیویٹ اسکول سسٹمز ہیں انہوں نے اس پہ کافی کام کیا ہے. اور انٹرنیشنل جو کریکولم ہے اس کو بہت سے اسکولز نے انٹروڈیوس کروایا ہے, جو بچوں کو لیٹسٹ ٹرینڈس کے مطابق ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اور جو چیزیں میں نے پہلے کہیں, اگر ہم اگزامپل دیں نیشنل کریکولم آف یو کے کا, جو ایک کیمبرج کا سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے, تو اس کے تحت بے شمار اسکولز جو ہیں اب اس وقت کیمبرج کی تعلیم پاکستان میں دے رہے ہیں. تو وہ بچوں کی جو ایگزامز ہیں وہ لیتے ہی ان کی انالیٹیکل سکلز کے اوپر ہے, ان کی پرابلم سالونگ سکلز کے اوپر لیتے ہیں, ان کی ججمنٹ پہ لیتے ہیں, کہ ان کی اوپینین میکنگ پہ لیتے ہیں. وہ انفارمیشن کو بیس نہیں کرتے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے نے جو انفارمیشن لی ہے اس کو پروسیس کیسے کیا, اس کی اپلیکیشن سائڈ کو دیکھتے ہیں. اگر انفارمیشن لی ہے تو اس کو ریئل لائف پہ اپلائی کیسے کرنا ہے. تو عام بچہ اس سسٹم کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس کے پاس صرف انفارمیشن ہے وہ 65 to 70% مارکس لے گا. جس بچے کے پاس جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ 70 to 80% دے گا. جس کے پاس اس کی پرابلم سالونگ اور جس کے پاس اس کی اپلیکیشن کی اسکل بھی ہے, وہ بچہ جو ہے نا وہ 90% سے 100% کے درمیان اسکور کرے گا. سو میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں, اس کو ریورس انجینئرنگ کے طور پہ لیتے ہیں, کہ جو آپ کا اسیسمنٹ کا جو سسٹم ہے, آپ کا ایگزامینیشن سسٹم, دیٹ ول ڈیفائن کہ آپ کے پیچھے پروسیسز کیا ہوں گے ٹیچنگ کے, آپ ٹیچنگ کے لیے کیا ٹیکنیکس یوز کریں گے, آپ کون سا سلیبس پڑھائیں گے, آپ کیا چیزیں بچوں کو سیٹ آف انفارمیشن کے طور پہ دیں گے, اور پھر کون سی چیزوں کو آپ ایویلیویٹ کریں گے. سو اٹس بیسیکلی دا اسیسمنٹ, the examination system which defines the processes of education in a school system or in a university level system. تو بہت سے اسکول جو ہیں وہ کیمبرج کے سسٹم کو فالو کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں اپنے اسکول میں. ہم لوکل میٹرک اسٹریم بھی آفر کر رہے ہیں, کیونکہ بعض پروفیشنز پاکستان میں ایسے ہیں, جیسے میڈیکل کالجز کے ایڈمیشن کے لیے جو بچے کیمبرج کا کریکولم فالو کرتے ہیں وہ دے آر ایٹ اے کائنڈ آف اے ڈس ایڈوانٹیج, کیونکہ ان کو جب ایکولنس ملتی ہے او لیولز اے لیولز کے بعد تو کچھ مارکس کی ریڈکشن ہوتی ہے, تو میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے لیے لوگ اس کو پریفر نہیں کرتے. لیکن وہ اسٹوڈنٹس جو انٹرنیشنل ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ اور جو اچھی یونیورسٹیز جو پاکستان میں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہیں, جیسے لمز ہے, نسٹ ہے, آئی بی اے ہے, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ ہے, تو اس طرح کے انسٹیٹیوشنز میں جانا چاہتے ہیں تو وہ لیولز اے لیولز کو پریفر کرتے ہیں, اور ان کو ایڈوانٹیج بھی ملتا ہے اس چیز کا. اسی طرح یونیورسٹی, ہم نے جو اپنا یونیورسٹی کا سیٹ اپ ہے اس میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو نالج بچوں کو سکھایا جائے اس کی ایک لنکیج ہو پریکٹیکل ورک کے ساتھ. تو اس کے لیے ہم گجرانوالہ میں, سیالکوٹ میں چیمبر کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کر رہے ہیں.
ہماری جو گورننگ باڈی ہے اور جو ہماری ایکڈیمک کونسل ہے اس کے اندر ہم نے نمائندگی دی ہوئی ہے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو. وہ آتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو انڈسٹری کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کس طرح کا HR چاہیے. تو وی ٹرائی کہ ہم اپنے نیشنل فریم ورک میں رہتے ہوئے جو HEC نے دیا ہوا ہے, کیونکہ وین یو آر ان اے کنٹری, وین یو آر ان روم, یو ہیو ٹو لیو لائک رومنس. تو ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہمیں اپنی پاکستان کی نیشنل پالیسی کے فریم ورک میں رہنا ہے. تو وی ٹرائی کہ ہم اس فریم ورک میں رہتے ہوئے جو بھی انوویشن کر سکیں وہ کریں. اور HEC نے اس میں کافی زیادہ یونیورسٹیز کو ایک سرٹن حد تک لیوریج دی ہوئی ہے, ایک لبرٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے سرکمسٹانسز یا اپنے شہر کے حوالے سے یا اس ادھر کی لوکل انڈسٹری کے حوالے سے وہ ایک سرٹن نمبر آف کورسز جو ہیں وہ ڈیزائن کر کے وہ اپنے کریکولم کا حصہ بنا سکتے ہیں. جیسے ہم سیالکوٹ میں ہیں تو ہم نے ادھر ریئلائز کیا کہ سیالکوٹ کے یہ شہر اقبال کے نام سے جانا جاتا ہے, تو اقبال کے شہر میں اقبال تو پڑھایا جانا چاہیے. تو ہم نے اقبالیات کا ایک کورس ڈیزائن کیا, وی میڈ اٹ مینڈیٹری فار آل اسٹوڈنٹس آف دا یونیورسٹی, چاہے وہ IT کے اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے وہ بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, کہ وہ 2 کریڈٹ آور کا کورس ہر بچے نے پڑھنا ہے. تو اس طرح سے یونیورسٹیز کے پاس ایک, لیکن اٹ آل ڈپینڈز آن دا ویژن آف دا یونیورسٹی کہ یونیورسٹی اپنے گریجویٹس کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک کلیکٹیو کوشش کی ضرورت ہے. اس میں گورنمنٹ لیول پہ ایک پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے, اور وہ پالیسی اسی صورت میں بنے گی کہ وہ صرف بیوروکریٹس نہ بنائے, اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, جو ایجوکیشنسٹ ہیں, جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, اور پھر جو امپلائرز ہیں وہ بھی اس میں بیٹھے ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی بیٹھے ہیں. ایک پورا جو آن بورڈ لیا جائے ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو جنہوں نے اس سارے ایجوکیشن سسٹم کو ڈیزائن کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے, اور پھر ایز اے نیشن ہم نے اس کے بینیفٹس ریپ کرنے ہیں. تو جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز نہیں بیٹھیں گے تو اس وقت تک ایک کمپریہنسو ایجوکیشن سسٹم جو میچ کرتا ہو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو, اور ایک فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ آنے والے اسکل سیٹ کو انویژن کر کے, ایک پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ کہ آنے والا دور کس طرف لے کے جا رہا ہے, کس سمت میں لے کے جا رہا ہے ہمیں. تو وہ جب تک یہ کلیکٹیو ایفرٹ نہیں ہوگی, وہ ری ویمپ کی جو میں نے بات کیا, وہ ری ویمپ نہیں ہو سکے گا ایجوکیشن سسٹم, بیکاز اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دا اسکریچ, فرام دا ویری بگننگ. ہمارے پاس نا جو لوگ سیکھنے کے بعد دوسرے شہروں میں سکھا رہے ہیں یہ کورس ہمارا, ان کے لیے یہ لازم ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے انڈورسمنٹ لیں, کیونکہ وہ لوگ مجھے جانتے ہیں اس حوالے سے, تو کئی لوگ مجھ سے انڈورسمنٹ چاہتے ہیں. میں نے ایک فارمولہ رکھا ہوا ہے اپنے لیے بھی, اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنے یہ شاگردوں کے لیے. اگر آپ کی انکم جو آپ نے سیکھا ہے اس کام کرنے سے زیادہ ہو جبکہ پڑھانے سے کم ہو تو میں انڈورس کر دوں گا. یعنی پڑھانا یہ آپ کا لالچ نہ بن جائے, آپ وہی اسکلز کہیں اور استعمال کر کے تو اپنی زیادہ آمدن کا جو انتظام ہے وہاں سے کرتے ہوں. اس سے ایک چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کا لالچ ڈیولپ نہیں ہوگا پڑھانے میں. لوگ جیسے کہتے ہیں نا منجن بیچنا, چورن بیچنا, وہ رجحان کم ہوگا, ختم نہیں ہوگا, کم ہوگا. دوسری طرف یہ ہے کہ جو بندہ بھی سکھائے گا, چونکہ خود وہ اسی بزنس میں کہیں نہ کہیں انوالوڈ ہے, تو نئے اسکلز اس کی ڈیپتھ میں جا رہا ہے, کچھ لرن کر رہا ہے, وہ پریکٹیکلی کچھ بچوں کو صحیح انداز سے سکھا پائے گا. اب یہی ایگزامپل اگر دیکھی جائے, مجھے یہ پتا تھا کہ جو لوگ MBA میں پڑھاتے ہیں ٹیچرز کہ بزنس کیسے کرنا ہے, یہ خود جاب کرتے ہیں. یہ نظام آپ کو لگتا نہیں کہ ہم چینج کریں اس کو, یعنی ہم ایسے ٹیچرز لے کے آئیں مجھے بڑی خوشی, یقین کیجیے گا, میں ہر بزنس مین کو ایسے سلوٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں, میرے ایک دوست انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے نوٹس کے اوپر کچھ نوٹس پہ ٹاپ کے بزنس مین کی فوٹو ہونی چاہیے تاکہ یہاں کے لوگ انہیں آئیڈیلائز کریں, ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں. تو یقین کیجیے گا مجھے آپ کی دوسری والی پرسنالٹی زیادہ اپیل کر رہی ہے, آپ شاید اس طرح زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن شاید وہ لوگ آپ سے وہ چیزیں شاید لے نہ پائیں جو آپ دینا چاہتے ہیں لوگوں کو. اب ایز اے بزنس مین آپ کا شاید زیادہ انٹرسٹ یہ ہوگا کہ چلو وہاں سے میں کماتا ہوں, میرے سرجیکل بزنس ہے, کچھ اور چیزیں ہیں. تو جب آپ کہیں پڑھائیں گے یا کوئی ایسا ادارہ بنائیں گے تو آپ کہیں گے چلو میرے اخراجات نکلیں, کچھ بچ گیا ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. تو لالچ جو انسان کا اس سے مینیج ہوگا. دوسرا اسکلز کا لیول, یعنی مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ بزنس نہ کرتے
تو آپ نے یقین کیجیے گا جو مجھ سے جو باتیں کی جو مجھے فیل ہو رہا ہے, مجھے اس چیز سے محبت ہے یا سچ مچ. تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم ایسے ٹیچرز لے کے آئیں جو پریکٹیکلی اس کام میں انوالوڈ ہوں؟ فار ایگزامپل آج آپ ایک بندہ لے کے آئیں ٹیچر سائنس کا, آپ شاید نہیں جانتے کہ میرے پاس صرف 3 سال کا ڈپلوما تھا اور میں نے ایک پی ایچ ڈی اسکالر کو جو فزکس میں کر رہا تھا پی ایچ ڈی اس ٹائم پہ, اس بندے کی ہیلپ کر رہا تھا میں, اس میں مجھ سے ٹیوشن لینی پڑ رہی تھی. کیا ریزن تھی؟ وہ بندہ پریکٹیکلی انوالوڈ نہیں تھا, ہینڈز آن نہیں تھا. ہم ایسے ٹیچرز کیوں نہ لے کے ہیں جو سائنس میں ہیں, ان کی اپنی لیب ہو, یا کم ہم اسے لیب دیں, ان کا آدھے سے بڑا وقت ان کا وہاں لیب میں گزرے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ اسی چیز کی ایکسٹینشن ہے جو آپ کا پہلے کویسچن تھا ایجوکیشن سسٹم کو ریویمپ کرنے کا. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو پروفیسرز ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں, وہ نئی پروڈکٹس نئے آئیڈیاز لانچ کرتے ہیں. جو کمپنیز ہیں, پروڈکشن کمپنیز ہیں یا ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو کارپوریٹ بزنس میں ہیں, وہ ان آئیڈیاز کو یا ان پروڈکٹس کو پک کر لیتی ہیں, اور وہ آئیڈیاز یا وہ ریسرچ جو ہے وہ ان کے پیٹنٹس کے طور پہ جانی جاتی ہے ان پروفیسرز کے, اور وہ ایک ان کی بزنس سائڈ آ جاتی ہے. وہ اپنی ریسرچ کو کمرشلائز کرتے ہیں, اور یونیورسٹیز کے اندر ایک ادارہ ہے اور ایک کے نام سے, ہر یونیورسٹی کے اندر بنا ہوا ہے, آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن. ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن کہ ہر پروفیسر نے جو ماسٹرز لیول کا ہے یا پی ایچ ڈی لیول کا ہے, اس نے ریسرچ کرنی ہے, کوئی انوویشن لے کے آنی ہے, اور اس کو پھر کمرشلائز کرنا ہے. وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ وہ خود رول ماڈل ہو. تو اس کے لیے ایک اور کانسیپٹ ہے جو ابھی 2-3 دن پہلے بھی ایک جگہ پہ ڈسکس ہو رہا تھا, پروفیسر آف پریکٹس. پروفیسر آف پریکٹس وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے کسی فیلڈ میں, وہ پی ایچ ڈی تو شاید نہیں ہوگا لیکن اس کے پاس 20 سال کا ایکسپیرینس ہے, 25 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور وہ اس ایکسپیرینس پہ, اس اسٹرگل کے نتیجے میں وہ ایک خاص مقام پہ اپنی انڈسٹری میں پہنچ گیا. تو انٹرنیشنلی یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ جو اپنے شعبے میں جن لوگوں نے ایکسیل کیا ہے, ان کے پاس شاید فارمل ایجوکیشن نہیں ہے, تو ان کو ایز اے پروفیسر آف پریکٹس ان کو انگیج کیا جاتا ہے. ایک یہ ہے اس کا جواب جو آپ کا سوال ہے. دوسرا سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ جو پی ایچ ڈی پروفیسرز ہیں دنیا میں, وہ اپنی ریسرچ کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں انوویشن لے کے آتے ہیں, نئے پیٹنٹس بناتے ہیں, نئے آئیڈیاز سیل کرتے ہیں کمپنیز کو, اور جو کمپنیز ان کے آئیڈیاز اور پیٹنٹس کو بزنس فارم میں لے کے آتی ہیں, کمرشلائز کرتی ہیں, وہ یا ان کو شیئرز دیتی ہیں یا ساری زندگی ان کو رائلٹی ملتی ہے ان کو. سو ان کا وہ ایک کمرشل آسپیکٹ وہاں سے پورا ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ ٹیچرز کے ڈلیور یا پرفارم نہ کرنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے فائنینشیل جو ٹارگیٹس ہیں وہ میٹ نہیں ہوتے, تو وہ اس طرح سے فکر معاش سے آزاد ہی نہیں ہوتے کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دے سکیں. سو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے, تمام یونیورسٹیز کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کا. باہر ہم جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیز نے جو یونیورسٹیز کے اندر لیبز ہیں وہ اسٹیبلش کی ہوئی ہیں, ان کمپنیز نے فنڈ کی ہوئی ہیں اسٹیبلش کرنے میں, اور ان کو رن کرنے میں جتنی ریسرچ ہو رہی ہے وہ ریسرچ جو ہے وہ کمپنی فنڈ کر رہی ہے. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ میں کوئی 10-11 سال پہلے یو کے میں گیا, ایک ویلز کے علاقہ ہے, اسٹیٹ ہے ویلز, ادھر ایک شہر ہے چھوٹا سا سوانسی. تو سوانسی یونیورسٹی میں ہم گئے, میں نے اس وزٹ سے پہلے کبھی سوانسی کا نام بھی نہیں سنا تھا. تو وہاں ان کا جو آٹو موبائل انجینئرنگ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑا ویل اسٹیبلش تھا. تو وہاں پہ لیب بنی ہوئی تھی رولز رائز کی. اب رولز رائز کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے لگژری کارز, لیکن وہاں پہ اس یونیورسٹی میں اس لیب میں رولز رائز کیا ریسرچ کروا رہا ہے آٹو موبائل اسٹوڈنٹ سے کہ ہاؤ رولز رائز ول میک دا فاسٹسٹ کار ان دا ورلڈ. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آنے والا دور شاید لگژری کارز کا نہیں ہوگا, تو وہ فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے ایک لیب ایک یونیورسٹی میں بنا دی, اس کو فنڈ کر رہے ہیں, اور وہاں کے پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس ریسرچ کر رہے ہیں کہ رولز رائز فاسٹسٹ کار کیسے بنائے گی. تو یہ ایک اپروچ ہے ایجوکیشن کو
الائن کرنے کی، جس کے اوپر ہمیں بہت سیریسلی اپنی یونیورسٹیز میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ایگریڈ. یہ تو دیکھیے ہم جن معاشروں کی بات کر رہے ہیں وہ تو پہلے سے ترقی یافتہ ہیں، اور ہمارا یقین کریں میری ایک ویڈیو تھی، اس کا وہ پارٹ بڑا وائرل ہوا تھا. میں نے کہا تھا ہماری قوم کو ریورس گیئر نہیں، یہ قوم نے ریورس گیئر بھی 5 انوینٹ کر لیے ہیں کہ 5ویں گیئر کی سپیڈ پہ ہم ریورس جا رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کرنا چاہیے، یہ تو ہم باتیں کر رہے ہیں لیکن ہم نے کیا کیا یا کیوں نہیں کر رہے؟ کیا اس میں کوئی گورنمنٹ کی مشکلات ہیں، گورنمنٹ کچھ الاؤ نہیں کرتی، یا کیا لمیٹیشن کیوں ہے اس میں؟ نہیں، لمیٹیشن گورنمنٹ کو پرائرٹائز کرنا ہوگا. اب اگر ہمارا جو ہائر ایجوکیشن کا جیسے ایک بجٹ ہے، تو وہ پچھلے 6-7 سال سے اس کو جیسے آپ نے کہا ریورس گیئر لگا ہوا ہے. مطلب وہ آلموسٹ 100 بلین کے قریب تھا، جو اب اس وقت 50-60 بلین کے قریب آ گیا. یہ ریورس گیئر ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ چینجنگ ٹائمز کے ساتھ وہ 200 بلین پہ جاتا. اب ہم ایک ایسا انفارچونیٹ ملک ہیں کہ یہاں پہ جی ڈی پی کا لیس دین 1% ہم R&D پہ لگا رہے ہیں. تو پھر ہم کیا توقع کریں گے کہ ہم اپنی جو ملک کی معیشت ہے اس کو آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ ہماری انڈسٹری وہ جو ٹیکنالوجی کے لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں ان سے میچ نہیں کرتی. وی کلیم ٹو بی این ایگریرین کنٹری، ایک ایگریکلچر بیسڈ سوسائٹی ہے. ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ لیٹسٹ ٹرینڈز کے مطابق، ٹیکنالوجیز کے مطابق نہیں ہے. اور اسی میں اگر آپ کسی ایک ایسے فارمر کو دیکھیں جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے، وہ اگر لیٹسٹ ٹیکنیکس کو یوز کرتا ہے، لیٹسٹ فارمنگ ٹیکنیکس کو، لیٹسٹ سیڈز کو، لیٹسٹ فرٹیلائزرز، لیٹسٹ اریگیشن ٹیکنیکس، تو وہ جو ہماری ایوریج نیشنل ییلڈ ہے پاکستان کی، اس سے 4 گنا زیادہ پروڈیوس لیتا ہے پر ہیکٹر. تو اٹ مینس کہ ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو پرائرٹائز کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے اس کو انکریز کریں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ ریسرچ کریں. اور یہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک وش لسٹ ہے، لمبی وش لسٹ ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ، ہمارے جیسے لوگ، بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ دے آر ڈوئنگ ونڈرس ود ان دیئر اون لمیٹڈ ریسورسز. لیکن اس میں ایک سپورٹ چاہیے. ایز آف بزنس جو ہے وہ پاکستان میں بہت کم ہے. تو ایز آف اسٹیبلشنگ نیو انسٹیٹیوشنز، ایز آف اسٹیبلشنگ نیو ٹیکنالوجیز، انٹروڈیوسنگ نیو ٹیکنالوجیز، یہ انکریج کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ اب کر رہی ہے. ابھی ایک جو انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا جو اوور دا لاسٹ فیو ایئرس جو بہت زیادہ پاپولر ہوا ہے، وہ اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامس ہیں تھرو ٹیپٹا، تھرو نیفٹیک. تو اس پہ کافی کام ہو رہا ہے، اور اچھی بڑی جو ایلوکیشن ہے بجٹ کی وہ گورنمنٹ نے اب کرنا شروع کیا ہے. اور اس میں 4 منتھ سے لے کے 6 منتھس تک کے شارٹ کورسز ہیں، جس میں زیادہ فوکس ان ڈیجیٹل کورسز پہ ہے. اور بچے وہ فری آف کاسٹ دیے جا رہے ہیں. وہ گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے اس کو سارے کو، اور وہ فری آف کاسٹ دیے جا رہے ہیں. تو اف ناٹ 100%، آئی بلیو کہ ایٹ دا مومنٹ ایٹ لیسٹ 40-50% بچے جو یہ کورسز کرتے ہیں دے بینیفٹ فرام اٹ. تو چیزیں کچھ بہتر بھی ہو رہی ہیں. ہم ٹوٹل نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کر سکتے. یہ چیزیں ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہو رہی ہیں. یعنی گورنمنٹ کے نا سب سے بڑے مسائل یہ ہیں کہ ان کو نا سیاسی معاملات کو مینیج کرنے سے فرصت جب ملے گی نا تو وہ سوچے گی. لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ تو ان کی سر پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، ہمیں خود سے کرنا چاہیے. جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا ان کے پاس بجٹ نہیں تھا، یا یہ صرف اور صرف اپنا مال کما رہی ہیں؟ باقی جو مارکیٹ میں سیل ہوتا ہے کہ اتنے نمبرز آئیں، یہ وہ سیل کر رہی ہیں اور کوئی ریسرچ پہ بڑا کام نہیں کر رہی. میرا تو ذاتی خیال یہ تھا کہ آپ کو نا چاہیے یونیورسٹیز میں یہ ایک کوٹا میں آپ مخصوص کریں کہ آپ کو 5% لوگ، صرف خبتی لوگ آپ کو انرول کرنے ہیں. یہ خبتی لوگ تو کچھ چینج لے کے آتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں. یہاں پہ رضوان اٹھ کے چلے گئے ہیں. رضوان 8ویں کلاس کا بچہ تھا، خبتی. اس بچے کو میں نے 2012 میں اس کو ٹرین کرنا شروع کیا. 2014 میں مجھے ایک ہالی ووڈ کا کام ملا جس میں وہاں پہ 6 لوگ تھے جو وہاں کی USA کے ڈیولپرز تھے. تو میں نے انکار کیا تھا ان کو مینیج نہیں کرنا، سپروائز مجھے کرنا تھا. میں نے کہا میری ٹیم لو. لیکن دہشت گردی کے کچھ مسائل پاکستان کے ساتھ ایسے تھے کہ وہ دے نہیں سکے. فائنلی 3-4 ماہ میں نے پھر ان کو سپروائز کیا، وہ کام نہ کر سکے. تو پھر ہار کے میرے کلائنٹ نے کہا میری عزت بچاؤ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بچا لیں گے، میری ٹیم استعمال کرو، بچا لیں گے.
میں نے سوچا میں یہ لڑکا تب ینگ تھا, 14 سال یا 15 سال اس کی ایج تھی, ینگ تھا, اور ایک اور لڑکا تھا, 3 مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ پورا ہو جائے گا کام. 2 ہفتے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ اکیلا کافی ہے. اس اکیلے نے 15 سال کی ایج میں وہ کام کیا کہ جو وہاں کے لوگ نہیں کر سکے, جو 6 لوگ ہائر کیے گئے تھے. اب اگلی بات یہ تھی کہ اس چیز سے متاثر ہو کے میرا وہ جو کلائنٹ تھا اس نے میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لی. اب میں اس کے ساتھ پارٹنر ہوں 10 سال سے وہاں پہ, اور پچھلے 10 سال سے ہمیں اس کی مینٹنس کا ٹھیکہ ملا ہوا ہے ہالی ووڈ کا. یہ ایک خبتی کی کہانی تھی. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم چیک کریں, ہمیں کچھ خبتی چاہیے جو سائنس میں آئیں گے, ہم وہ کوٹا کیوں نہیں محدود کرتے؟ نہیں, یہ اب یہ ایک ڈائلیما ہے ہمارا کہ اب جو ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل سکلز کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی ایک بھیڑ چال ہے ہمارے یہاں پہ. ایک ٹرینڈ ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو سب لوگوں کا رجحان پھر اس طرف ہو جاتا ہے. بڑا الارمنگ ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے تمام سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں, نیچرل سائنسز میں اور سوشل سائنسز میں. سب بچے اب ٹیکنالوجی کی سائڈ پہ جا رہے ہیں. کوئی بچہ فزکس پڑھنے کے لیے تیار نہیں, کوئی بچہ میتھمیٹکس پڑھنے کے لیے تیار نہیں, کوئی بچہ کیمسٹری پڑھنے کے لیے تیار نہیں, کوئی بچہ سائیکالوجی پڑھنے کے لیے تیار نہیں, کوئی بچہ لٹریچر پڑھنے کے لیے تیار نہیں. نیچرل سائنسز اینڈ سوشل سائنسز. اب میں سوشل سائنسز کتنی امپورٹنس ہے کہ یہ جتنی سافٹ اسکلس کی ہم بات کرتے ہیں دے آر ایکسٹینشنز آف سوشل سائنسز. اب سوشل سائنس میں کوئی بچہ نہیں, لٹریچر میں کوئی بچہ نہیں. ہم نے نیشنل لینگویج کو, اردو کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے 4 سال اناؤنس کرتے رہے کہ بی ایس انگلش میں جو بچہ, بی ایس اردو میں جو بچہ آئے گا اس کو ہم فری پڑھائیں گے, کوئی فیس چارج نہیں کریں گے 4 سال کے لیے. لیکن 4 سالوں میں ایک بھی ایڈمیشن نہیں ہوا. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ خبتی بچے جو ہیں صرف ہمیں ٹیک سائڈ پہ تو نہیں چاہیے. اور یہ تمام یونیورسٹیز جو بچے ایسے ٹیلنٹڈ آتے ہیں جن کے اندر اسپارک ہوتا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ پیٹرنائز ضرور کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. اگر ہمیں کسی میں اسپارک نظر آ جائے اور وہ بچے, میں اپنی یونیورسٹی کی بات کروں, الحمدللہ ہم نے ایک ایسا سسٹم اسٹیبلش کر دیا ہے یونیورسٹی میں کہ کوئی ایسا بچہ جو ایک پینی بھی پے نہ کر سکتا ہو, اس کے دروازے یونیورسٹی پہ اس لیے بند نہیں ہوں گے کہ وہ پے نہیں کر سکتا. ہم نے تقریباً 200 کے قریب آن کیمپس اسٹوڈنٹس کے لیے جابس کریٹ کی ہیں, اور ان کو کہا ہے کہ آپ نے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے, دونوں ہاتھوں کو جوڑیں, انٹیگریٹی کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب کریں اور اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کریں. ان کو ہم نے سینئر ٹیچرز کے ساتھ ٹیچنگ اسسٹنٹ بنا دیا, ریسرچ اسسٹنٹ بنا دیا, ان کو ہم نے جو فرنٹ ڈیسک جابس دے دیں. تو ایسے جو جن بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جن کے اندر اسپارک ہے, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کو ضرور پیٹرنائز کرنا چاہیے, اور بہت سے ادارے کر رہے ہیں انکلوڈنگ آر انسٹیٹیوشنس. تو اس کی وجہ سے ہی دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اسی کی وجہ سے سوسائٹی کا فیبرک کھڑا ہے. ہمیں ہر وقت نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہماری سوسائٹی میں جیسے آپ ہیں, آپ نے اگر 1 لاکھ لوگوں کو یا ہزاروں لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو انیبل کیا ہے, تو ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک ایجوکیشن کا حصہ ہے, اور یہ جو آپ کے پوڈ کاسٹ ہیں یہ بیسیکلی ایک انفارمل وے آف ایجوکیٹنگ پیپل. ٹھیک ہے, تو یہ پوڈ کاسٹ بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں. بعض لوگ کتاب پڑھنا نہیں پسند کرتے, وہ سننا پسند کرتے ہیں. تو وہ آپ کا پروگرام نہیں بھی دیکھ رہے, اگر وہ سن رہے ہیں تو ان تک ایک انفارمل ٹول سے ایجوکیشن پہنچ رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. سوسائٹی میں اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو سوسائٹی کا فیبرک قائم رہتا ہے. تو آپ جیسے لوگ انڈیویجول لیول پہ, بہت سے لوگ آرگنائزیشنل لیول پہ, اور بہت سے لوگ ایون گورنمنٹ لیول پہ بھی سنسیئر ہیں, وہ ایفرٹس کر رہے ہیں. ہمارے چیلنجز بھی ہیں, ان چیلنجز کو ہمیں اوور کم کرنا ہے. تو چیزیں بہرحال اچھی بھی ہو رہی ہیں. مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ شیئر کرتے ہوئے کہ جب ہم مارکیٹ میں نکلتے ہیں, اپنے سرکل میں لوگوں سے ملتے ہیں, تو ہمیں بڑی ایک حوصلہ افزا صورتحال بھی نظر آتی ہے ڈسپائٹ آل دا چیلنجز, کہ بہرحال یہاں پہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو لوگوں کے لیے, سوسائٹی کے لیے, کمیونٹی کے لیے, اور اس لالچ کے فیکٹر کو جس کا آپ نے ذکر کیا, اس کو پش ڈال کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو انیبل کیا جائے, لوگوں کو اس قابل کیا جائے
میں یہ کہتا ہوتا ہوں اکثر کہ ہیومن ریسورس پیدا نہ کریں، ریسورسفل ہیومن بینگز پیدا کریں. ایک ریسورسفل ہیومن بینگ جو ہے نا وہ لاکھوں کی قسمت بدل سکتا ہے. ہیومن ریسورس سے تو بھری ہوئی ہیں آرگنائزیشنز، دفتروں میں جائیں ڈیسک پہ لوگ سر پھینک کے کام کر رہے ہیں، لیکن ریسورسفل ہیومن بینگ جس کے پاس نالج ہے، جس کے پاس سکلز ہیں اور جس کے پاس ایبلٹی ہے چینجنگ ٹائمز کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنے کی، اور جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی، وہ ریسورسفل ہیومن بینگ ہے. وہ ایک لیڈر ہے. وہ لیڈر گھر میں بھی ہو سکتا ہے، وہ لیڈر دوستوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ لیڈر ادارے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ لیڈر ملک میں بھی ہو سکتا ہے، وہ لیڈر دنیا میں بھی ہو سکتا ہے. تو ریسورسفل ہیومن بینگس میں ایک بات اپنی ایک یونیورسٹی میں کہتا ہوں کہ اگر لیٹ سے 8,000 اسٹوڈنٹس ہیں، 10,000 اسٹوڈنٹس ہیں، ہم اس کا 1% بھی لیں، اگر 8,000 کا 1% بھی لیں تو 80 بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو 80 اسٹوڈنٹس اگر ہم 4 سال کے کورس میں ریسورسفل ہیومن بینگس پروڈیوس کر دیں تو وہ دے کین انسپائر تھاؤزنڈس اینڈ تھاؤزنڈس آف پیپل. تو اتنا تو ممکن ہی ہے نا کہ ہم 1% کو ایکسٹرا آرڈنری، جیسے آپ نے کہا ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے، دوز ہو کین لیڈ دا چینج، ہو کین انسپائر ادرس، ہو کین سیٹ نیو ٹرینڈس، تو جو فیوچر کو انویژن کر سکیں، جو فیوچرسٹک اپروچ رکھتے ہوں، آگے آنے والے وقتوں میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. تو یہ ڈویبل ہے، اور تمام اداروں کو، یہ والی آپ کی بڑی شاندار بات ہے، ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ جن کے اندر یہ اسپارک ہوتا ہے، اور یہی اسٹوڈنٹ لیڈرشپ ہے. تو اس کے لیے یونیورسٹیز ٹول یوز کرتی ہیں، ہم بھی یوز کر رہے ہیں. ہم نے کلبز اینڈ سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اسٹوڈنٹس لیڈ کرتے ہیں، ان کو پلان کرتے ہیں، ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو وہاں سے ہمیں بڑے بڑے شاندار بچے، ریسورسفل ہیومن بینگس، وہ ہمیں ملتے ہیں. دے ڈونٹ جسٹ بیکم پارٹ آف دا HR، دے لیڈ ایز ریسورسفل ہیومن بینگس. آپ نے بات کی جیسے اردو میں آپ فری آف کاسٹ ان کو آفر کر رہے تھے 4 سال کی ایجوکیشن، لیکن لوگوں نے اس کو جوائن نہیں کیا، یا بہت کم لوگوں نے کیا. اس طرح سے دیکھیں پول سائنس ہے یا سوشل سائنسز ہے، کسی بھی ایسے وہ ہوتا ہے سبجیکٹ میں لوگ جوائن نہیں کرتے، اس میں ان کو کیری نظر نہیں آتا. اس کی ریزن یہ بھی ہے، اس کے دیکھیں موسٹلی لوگ اگر پڑھنے کے بعد کیا کریں گے، پڑھائیں گے، ایسے ہی کریں گے نا. اور کوئی دوسری مارکیٹس ہم نے ان کے لیے نکالی نہیں ہے، یا اگر تھیں تو بڑی وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، جن میں کہیں جا کے پرسن انڈکٹ ہوں گے. اب مسئلہ ایک اور ہے کہ دنیا میں یہ رواج ہے جو ہم نے شاید فالو نہیں کیا. ہم لوگ اپنی تعلیم کے پیچھے تو ہیں، تعلیم کو اور مقاصد کے لیے استعمال کر لیں، یعنی کہ شعور آ جائے انسان کو، ٹھیک ہے. دوسرا کیریئر کے لیے کچھ اور چاہے کر لیں، ایسا بھی تو پاسبل ہے. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ایک اردو پڑھنے والے شخص کو آپ پیرلر میں چند ایک ایسی چیزیں سکھانا شروع کر دیں تاکہ وہ مارکیٹ میں جا کے کچھ اور کام کرے، اس سے اپنا روزگار نکالے، اور اردو کا اس سے خبت ہو، وہ نظریاتی اساس کا حصہ اس کا ہو. فار ایگزامپل مجھے آپ موسٹلی دیکھیں گے، میں اپنے نا یہ ریکارڈنگ میں کہیں اور انگلش میں بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ باہر ہم گوروں سے یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں مجھے چاہیے اپنی جو زبان ہے اس کی ترویج کے لیے کام کریں. دیٹ مینس کہ جہاں جہاں کہیں پاسبل ہے ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں، اور دوسری طرف سے کمائی کا ذریعہ کچھ اور ہو. اگر ہم یہ پلان ایسا دے دیں ان لوگوں کو، کیا وہ جوائن نہیں کریں گے؟ ایک چھوٹی سی مثال، یہ پاکستان میں بڑی مشہور بات ہے کہ آپ امام مسجد کو تنخواہ کی بجائے اس سے کہیں نہ کہیں انوالو کر دیں، وہ کام کرے تو شاید وہ دین نہیں بیچے گا. ایسے ہی ہے نا. تو جو ایم اے اسلامیت کرتے ہیں ان کا فیوچر کیا تھا؟ وہ بیچاروں نے تعلیم کے بعد انہوں نے کچھ نہیں لینا تھا. ہم نے تعلیم کے ساتھ ان کو سکھایا نہیں ہے کہ تعلیم سے شعور اور ہنر کے ساتھ آپ کا پروفیشن بلڈ ہوگا. تو ہمیں ان کی تعلیم کے ساتھ کچھ اور چیزیں ایڈ کر دیں. ہم کیوں نہیں کر رہے؟ یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس کو انفارمل وے میں کر رہے ہیں. اس کو فارملائز ہونا چاہیے، اور بہت سے ادارے اس میں بھی انیشیٹو لے رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نیچرل سائنسز میں لوگ نہیں آ رہے، میتھس میں نہیں آ رہے لوگ. تو اب آنے والے دنوں میں اسکولس کے اندر کسی نے ٹیکنالوجی میں جانا ہے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے، تو اس کو بیسک سائنسز تو اسکول میں پڑھنی ہے نا، فزکس کیمسٹری میتھس. تو وہ پڑھانے والے کہاں سے آئیں گے؟ اگر یونیورسٹیز میں بچے آ ہی نہیں رہے نیچرل سائنسز میں، تو وہ بچے جو آگے وہ ٹیچرز ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں کہ وہ
جیسے آپ نے کہا اردو کی بات کی، اسلامک اسٹڈیز کی بات کی، تو بہت سے لوگ جو ڈیجیٹل سکلز کا ایک سیٹ انفارملی اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور آن لائن اپنے سبجیکٹ کی پروموشن یا ترویج کا کام وہ شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہم اگزامپل دیں کہ بہت سے حافظ قرآن ہیں، انہوں نے ڈیجیٹل سکل سیکھیں اور انہوں نے اپنی ایڈورٹیزمنٹ کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو قرآن پڑھانا ہوتا ہے اپنے بچوں کو. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو حافظ قرآن ہے اور وہ تھاؤزنڈس آف ڈالرز پر منتھ کما رہے ہیں بیکاز دے ڈیلیور آن لائن لیسنس. تو یہ بڑی شاندار بات ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کی 4 سال تعلیم نے نہیں سکھایا، یہ ہم نے سکھایا ان کو. بالکل آپ نے. میرا کوشچن یہ تھا کہ وہ 4 سال تعلیم ان کے اندر یہ ویلیو پٹ کیوں نہیں کرتی، وہ یہ کام کریں. میں یہی اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ اب ہم یہی سوچ رہے ہیں، یونیورسٹیز اب بیٹھ کے یہی سوچ رہی ہیں کہ جو اسکل سیٹ ہم نے پریویس کویسچنز میں جو بات کی، اسکل سیٹس چینج ہو رہے ہیں. تو اب ہم اردو کو صرف اردو کے طور پہ پریزنٹ نہ کریں، میتھس کو صرف میتھس کے طور پہ پریزنٹ نہ کریں. ابھی میتھس کی ایک نئی ڈگری، نئے کورس پہ ہم کام کر رہے ہیں، کمپیوٹیشنل میتھس. اب میتھس کے ساتھ کمپیوٹر کا لفظ آ گیا. اب ناؤ دس ڈگری ول بی مور اٹریکٹیو فار گریجویٹس. کور اس کا میتھمیٹکس ہوگا لیکن اس کو ہم نے بلینڈ کر دیا کمپیوٹر کے ساتھ، کمپیوٹیشنل میتھمیٹکس. سو وی کین ڈو دا سیم ود سوشل سائنسز ایز ویل کہ ہم اس کو بلینڈ کر دیں لیٹسٹ ڈیجیٹل جو اسکلز ہیں ان کے ساتھ. تو وہ بہت سارا کام اس طرح سے نئی جو سبجیکٹس ہیں، نئی جو ریسرچ ہے اس کے نتیجے میں بہت سارا نیا کام ہو سکتا ہے. اور سبجیکٹس جو ہیں جو ڈیڈ ہو گئے ہیں، پولیٹیکل سائنس ہے، جیسے پولیٹیکل سائنس تو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس نے جب تک اسٹیٹس رہنی ہے اس سبجیکٹ نے زندہ رہنا ہے. سائیکالوجی نے زندہ رہنا ہے، میڈیکل سائنس نے زندہ رہنا ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ جب یہ جیسے ایک اے آئی کا کمپوننٹ آپ پڑھا دیں، اس کے ساتھ ایک کورس آپ اے آئی کا کروا دیں، تو وہ لینگویج اسسٹنٹ جیسے بنتے ہیں. آپ ٹائپنگ کرتے ہیں اردو میں تو اے آئی اگر اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو گئی تو بہت ساری اردو کے اندر نئی چیزیں آ جائیں گی. اس میں سائیکالوجی میں آ جائیں گی، ہسٹری کو پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. اس کی امپلیمنٹیشن یا اس کو مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کی ٹیچنگ کو، یہ پاسبل ہو جائیں گی ساری کی ساری چیزیں. تو یہی فیوچر ہے. اگر ہم ڈیجیٹل سکلز کو بلینڈ نہیں کریں گے، جو ٹریڈیشنل سبجیکٹس ہیں، ٹریڈیشنل جو اسکیم آف اسٹڈیز ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی وینش ہو جائیں گی، الٹیمیٹلی ارریلیونٹ ہو کے ختم ہو جائیں گی. تو فیوچر یہی ہے کہ آپ کو ایک بلینڈ. اور اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ٹیک سائڈ پہ جا رہے ہیں، جو کمپیوٹر کی اسٹڈیز میں جا رہے ہیں، جو کوڈنگ میں جا رہے ہیں، جو آگمنٹڈ ریالٹی، ورچوئل ریالٹی کی طرف جا رہے ہیں، گیمنگ کی چیزیں کر رہے ہیں، بلاک چین کی طرف جا رہے ہیں، سپلائی چین کی طرف جا رہے ہیں، ان کو بھی صرف یہ نہیں سیکھنا، ان کو بھی سوشل سائنسز کی اور یہ سافٹ سکلز جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک بیلنس سوسائٹی کی طرف لے کے جانا ہے. اگر ہم صرف 6 مہینے میں ایک اسکل دے دیں، ویڈیوگرافی کی اسکل دے دیں، بلاگنگ کی اسکل دے دیں، اور اس کے ساتھ اس کو ٹیم بلڈنگ نہیں آتی، ہی کی ناٹ بی پارٹ آف اے گڈ ٹیم. وہ ایک اچھا شہری بن ہی نہیں سکے گا کبھی بھی. اس کو اگر سیوک سینس نہیں دی آپ نے، ایک اچھا شہری ہونے کے لیے کیا چیزیں چاہیے، اگر اس ٹیکنالوجسٹ کو یہ چیز نہیں آتی. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اکثر بے شمار لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے اچھے طریقے سے بات نہیں کی. پرابیبلی دیٹ ڈاکٹر از ویری گڈ ان ہز ہر پروفیشن، لیکن وہ ڈاکٹر لیک کرتا ہے اس ہمدردانہ اپروچ کو، اس ایمپتھی کو، جو ایک سافٹ اسکل یا ایک سوشل سائنس انکلکیٹ کر سکتی ہے، ایک لٹریچر کے اسٹوڈنٹ میں ہو سکتی ہے، ایک حساس دل. تو یہ ایک بیلنس مینٹین کرنا دونوں سائڈس پہ، کہ جو ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم نے سافٹ اسکلز دینی ہے، اور جو سافٹ اسکلز والے ہیں ان کو تھوڑی سی ڈیجیٹل اسکلز دینی ہے، تاکہ ایک بیلنس کے ساتھ جو ایجوکیشن کے تمام جو بینیفٹس ہیں وہ ہم ریپ کر سکیں. یہ بیلنس جو ہے نا، یہ سلوشن ہے کہ آپ کی ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے ساتھ جو یونیورسٹیز میں چل رہی ہے اس کے ساتھ ڈیجیٹل سکلز کو بلینڈ کر دیں، اور جو ٹیکنالوجی یا سکل سیٹ کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی کہیں کہ بھائی صرف سکلز نہیں لینی، یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو بی پارٹ آف دا سوسائٹی. آپ نے یہ سافٹ سکلز سیکھنی ہے. اب نیشنلزم کیا چیز ہے؟ اب صرف سکل ایک بچے کو سکھا دیں گے تو وہ نیشنلزم کہاں سے سیکھے گا؟ کمٹمنٹ ٹو اے کاز کیا چیز ہے؟ آرگنائزیشنل بیہیویئر کیا چیز ہے؟ ڈسپلن کیا چیز ہے؟ یہ صرف سکل سیٹس کے گانے سے نہیں آئے گا.
سو ٹیکنالوجیکل سائڈ پہ یہ چیزیں بلینڈ کرنی ہے, اور جو نیچرل سائنسز ہیں, سوشل سائنسز ہیں, روٹین کے جو ہمارے ڈسپلنز ہیں, ان کے ساتھ ڈیجیٹل اسکلس کو بلینڈ کریں, ایک بیلنس میں لے آئیں سوسائٹی کو. آئی بلیو کہ ہم ایز اے قوم اور ایز اے ہیومینٹی دس از ویری امپورٹنٹ فار سروائیول. میرے صرف 2 کویشچن لگے ہیں جو بہت ضروری ہیں. اس میں ایک کویشچن مجھے لگتا ہے کہ ٹف ہے اور یہ بال شاید مشکل ہوگی کھیلنے کے لیے. میں نے آج سے نا 20 سال پہلے کی بات ہے, میرے ایک دوست ہیں لیکچرار ہیں, تو میں بھی ٹیچر تھا, میرے دوست ٹیچر تھے. مجھے انہوں نے کہا کہ تعلیم انسان کو بدلتی ہے, کیا تمہارے پاس اس کا کوئی جواب ہے, کوئی ثبوت ہے؟ میں نے اپنی فلاسفی جھاڑنے کی کوشش کی ساری. اس نے کہا پریکٹیکلی مجھے ثبوت بتاؤ اس کا, کیا واقعی تعلیم انسان کو چینج کرتی ہے؟ میں نے پھر باتیں کی تو میری باتوں سے مطمئنہ ہوا. کہتے ہیں میں ثابت کروں کہ تعلیم انسان کو چینج کرتی ہے؟ میں نے کہا یس کرو, تمہاری باری. اس نے اپنی پاکٹ سے 3 فوٹوز نکالی. پہلی فوٹو نکالی تو مجھے اس نے کہا کہ بتاؤ اس بندے کی تعلیم کتنی ہوگی. میں نے اس کی آنکھیں دیکھی, اس کے چہرہ, اس کے اوپر اعتماد اور باقی سب کچھ. مجھے لگا یہ میٹرک کے پاس کا لڑکا تھا. وہ کہتا ہے کریکٹ, تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے دوسری اس نے فوٹو دکھائی تو میں نے کہا یہ انٹر کے پاس ہے, یا اس نے کر لیا ہے یا کر رہا ہوگا, اس کے پاس ہے. کہتے ہیں 100% کریکٹ, یہ ٹھیک ہے. تیسری اس نے فوٹو نکالی تو اس نے کہا کہ اس کی تعلیم کتنی ہوگی. میں نے کہا یہ اس نے نا گریجویشن سے اوپر ہے, یا کر رہا ہے یا کر چکا ہے. کہتا ہے کریکٹ, یہ بندہ نا کیمیکل انجینئرنگ کر رہا ہے. میں نے بڑا خوش, میں نے کہا کمال ہے یار, دیکھو میرے اندازے, میں کیسے چہرے پڑھ لیتا ہوں. کہتا ہے بھائی یہ تینوں بندے ایک تھے. یہ جب ہوا تو مجھے شوق لگا. کہتا دیکھو یہ تعلیم کے سفر کے ساتھ ساتھ اس بندے کی شخصیت بدل گئی ہے. اس چیز سے مجھے بڑا اطمینان ملا, اور میرے پاس یہ ایگزامپل تھی, اسٹرانگ ایگزامپل, لیکن دوست کے پاس فوٹوز مس ہو گئی کہیں سے. لیکن 3-4 دن پہلے نا میں ایک کانفرنس میں تھا جہاں آپ بھی تھے, آپ شاید تھوڑا سا لیٹ آئے تھے. وہاں پہ حال میں کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے, تو ایک جو پینلسٹ تھے انہوں نے چیخ کر کہا سائلنس ان دی ہاؤس. مجھے اس دن لگا کہ تعلیم انسان کو برباد بھی کرتی ہے, کیونکہ ان کو لگا یہ شاید کسی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہوں گے. تو اس کے فوراً بعد نا کچھ باتیں کی تھی, جن میں ایک بات تھی یہ قاسم شاہ صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ریسرچ ہے, لوگوں میں موسٹلی جذباتی پن ہے اور ایگو ہے. تو میرا ایک سوال یہ تھا, تعلیم 2 چیزیں انسان کو ہمارے پاس کم دے رہی ہے, ایگو اور خوف. آپ چیک کر لیں, جس کے پاس تعلیم ہے, عقل آ گئی نا, ڈرتا بھی ہے تھوڑا سا. عقل نہیں تھی موجہ اگر تعلیم آ جاتی انسان میں انا بھی بڑی آتی ہے. کیا یہ دونوں چیزوں کو ہمیں شعور نہیں ملا کہ ہم ان کو کم کریں؟ نہیں, دیکھیں اس کی ایگزامپل جو علم کی ایگزامپل ہے, علم کے نتیجے میں جو غرور ہے, وہ تو انسانیت کی سب سے بڑی سٹوری ہے, جس میں سب یقین کرتے ہیں کہ علم سب سے زیادہ تھا شیطان کے پاس, ابلیس کے پاس, اور وہ جو ہے اس کے غرور میں اس نے انکار کر دیا اشرف المخلوقات کو, انسان کو سجدہ کرنے سے, اور اس نے کہا کہ پھر جو میرا غرور ہے وہ میں دوں گا ان کو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی بات بجا ہے. صرف تعلیم کا غرور نہیں ہے, ہمیں نیکی کا بھی غرور ہے, ہمیں دولت کا بھی غرور ہے, ہمیں شہرت کا بھی غرور آتا ہے. یہ جو ایروگینس آتی ہے نا اچیومنٹ کے ساتھ, یہ انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے جس میں یہ آ جاتی ہے. انفارچونیٹلی جب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ, جس طرح شروع ہی آپ نے یہاں سے کیا تھا, جب لوگوں کے پاس ایجوکیشن آتی ہے تو وہ ڈاگمیٹک ہو جاتے ہیں, ایک خاص انداز سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جس طرح گھوڑے کے لگائے ہوتے ہیں نا وہ دونوں سائڈوں پہ, وہ صرف ایک خاص اینگل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ جو ہمارے ایجوکیٹڈ کلاس ہے ان کا یہ ہمارا ڈائلیما ہے. اور وہ جو ایروگینس, ایک ایروگینس آف پائٹی ہے, تقوی کا غرور. آپ بہت سے لوگوں کو جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, وہ لوگوں کو جس طرح سے نماز کی دعوت دیتے ہیں اس سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, زہد و تقوی کا بھی جو ہونا, زوم ہونا, یہ بڑی نیگیٹو چیز ہے, کیونکہ یہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے.
اسی طرح علم کا ہونا جو ہے نا، وہ میں نے آپ کو کہا علم کا مقصد ہے پہلے اپنی آگہی کرنا. اگر آپ نے اپنے آپ کو جانا ہی نہیں، آپ نے اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھنا شروع کر دیا، تو وہ میں نے پھر آپ کو کیا ایجوکیشن کی تعریف بتائی تھی، اٹ از اے چینج ان بیہیویئر بٹ اے پازیٹیو چینج ان بیہیویئر. یہ جب تکبر آتا ہے نا تو اٹس اے نیگیٹو چینج ان بیہیویئر. میں نے اسی لیے شروع میں آپ کو اسپیسیفائی کر دیا تھا کہ ایجوکیشن از ناٹ جسٹ چینج ان بیہیویئر. میرے نزدیک اور اٹ کین بی فارمل ایجوکیشن، اٹ کین بی انفارمل ایجوکیشن. بے شمار لوگ ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھے، پی ایچ ڈی کی، پوسٹ ڈاک کیا، لیکن جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کچھ لے کے نہیں اٹھتے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بلکہ کھویا کچھ، یہ وقت میں نے ضائع کر دیا. اور بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے سمجھدار لوگوں کے پاس بیٹھے اور انفارمل ایجوکیشن حاصل کی. ان کے مینرز آپ دیکھیں، ان کا گفتگو کا انداز دیکھیں آپ، تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو بڑے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں. اسی طرح ہم اپنی انڈسٹری میں دیکھتے ہیں بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی انڈسٹری میں ایکسیلنس اچیو کی، کیونکہ انفارمل ایجوکیشن تھی. انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا یا کسی استاد سے سیکھا، کسی ادارے میں نہیں گئے، کسی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے. سو ایجوکیشن کا یہ بھی ایک کانسیپٹ ہمیں کلیریفائی کرنا پڑے گا کہ ایجوکیشن جو ہے نا، اٹس ناٹ جسٹ فارمل ایجوکیشن، اٹ کین بی انفارمل ایجوکیشن. جس کے بیہیویئر میں پازیٹیو چینج آ گئی وہ ایجوکیٹڈ ہے، چاہے وہ اسکول گیا، یونیورسٹی گیا یا نہیں گیا. اور جس کے بیہیویئر میں پازیٹیو چینج نہیں آئی، چاہے وہ آکسفورڈ کیمبرج سے پڑھ کے آ جائے، میرے حساب سے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. تو آج کے دور میں پتہ ہوتا کیا ہے، ہمارے پاکستان میں فی الحال لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ اختلاف اور دشمنی یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو لوگ یہاں پہ نا جذباتی ہو کے اپنی بیہیویئر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، چاہے پڑھے لکھے ہوں، کہیں سے وہ یونیورسٹی سے، کالج سے، کہیں سے بھی، یا شاید انفارمل ایجوکیشن کی ہو، لیکن ان کا بیہیویئر بتا رہا ہوتا ہے موسٹلی کہ یہ لوگ سمجھدار نہیں ہیں. ایک سوال ہے لاسٹ، اگر پاکستان کے لوگ یہ چاہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت تعلیم بیٹر کریں، تو کیا یہ اوکے ہے کہ ہم چلیں جو بھی یہاں پہ چل رہا ٹھیک ہے، ہم بچوں کو باہر بھیجیں پڑھنے کے لیے، ہم بچوں کو باہر سے پڑھا کے یہاں پہ لے کے آئیں، چلیں جتنا وہ یہاں پہ چینج لے کے آ سکیں گے وہ چینج لے کے آئیں. ایسا کرنا پاسبل ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ ایک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بے شمار اسکولوں کی دیوار پہ لکھی ہوتی ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، لیکن یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے. سو علم حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں حکم ہے ہمارے دین میں کہ، اور پھر پہلا لفظ اقرا، ٹھیک ہے، جو پہلی وحی نازل ہوئی، پڑھ. تو پڑھنا تو ہے، پڑھنا ہے تو اچھا انسان بننا ہے. تو باہر دنیا میں جہاں پہ ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے، اس ایڈوانسمنٹ کو جا کے حاصل کرنا اور وہاں سے واپس لے کے آنا پاکستان میں، اس میں کوئی حرج نہیں. میں اس کو نام دیتا ہوں ایجوکیشنل ڈپلومیسی. بچوں کا باہر جانا، پڑھنا، دس از ایجوکیشنل ڈپلومیسی. وی کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ سافٹ امیج آف پاکستان. تو ہم بجائے اس کے کہ صرف لیبر کلاس دوسرے ملکوں میں بھیجیں، ہم بزنس کاروباری لوگ ہیں نا، ہم نے جب کسی کو کوئی بزنس لینا ہوتا ہے باہر سے تو ہم پہلے ایک سیمپل بھیجتے ہیں. وہ سیمپل پاس ہوتا ہے تو ہمیں بلک کا آرڈر ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اپنا ہیومن سیمپل جو دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر ہم پڑھے لکھے لوگوں کو یونیورسٹیز میں بھیجیں گے، وہ وہاں جا کے پڑھیں، وہاں جو ریسرچ ہو رہی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں، تو یہ کتنی شاندار بات ہے. ہمارا ہیومن سیمپل ٹاپ کوالٹی کا جا رہا ہے، جو یہاں سے اچھے اداروں سے پڑھ کے کوالیفائی کیا، باہر جا کے پڑھ رہا ہے. اسی طرح اب ٹرینڈ بنا ہے، ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز بہت ساری کوشش کر رہی ہیں کہ ہم باہر سے اسٹوڈنٹس کو پاکستان میں لے کے آئیں. تو وہ اب ہمارے پاس اس وقت افریقہ سے، یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں افریقہ سے، پیلسٹائن سے اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اب جو سینٹرل ایشیا ہے، ٹرکی سے، فار ایسٹ سے، ملیشیا سے اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگرامس پہ ہمارے پاس آئیں گے. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ایکسچینج پروگرامس پہ انہی ملکوں میں جا رہے ہیں. یہ ایجوکیشنل ڈپلومیسی ہے. دس پریزنٹس دا سافٹ ویئر امیج آف یور کنٹری. تو یہ اتنا ایک شاندار ٹول ہو سکتا ہے اپنے ملک کو، اپنی اکانومی کو اپ لفٹ کرنے کا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ دوں گا
کہ اس وقت تقریباً 1 کروڑ کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان سے باہر موجود ہیں. وہ پاکستان، یہ ہماری اکانومی کی اوور آل میں ایک چھوٹی سی پکچر ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے اور اسکلس کے حوالے سے آپ کو دوں گا. آئی تھنک اٹ ول کنکلوڈ دا ڈسکشن آن اے پازیٹیو نوٹ اینڈ اٹ ول سیٹ اے ڈائریکشن فار اس کہ 1 کروڑ پاکستانی اس وقت ایز اوورسیز ہیں مختلف دنیا میں ملکوں میں. ان میں سے 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں پاکستان. 50 لاکھ لوگ جو ہیں جی 50% لوگ، ہاں جی 50% جو ہیں ان کے کنیکشنز پاکستان سے کم ہو گئے، ختم ہو گئے، یا وہ پوری کی پوری فیملیز وہاں شفٹ ہو گئیں. 50% لوگ جو ہیں 50 لاکھ لوگ ریمیٹنس نہیں بھیجتے، 50 لاکھ لوگ ریمیٹنس بھیج رہے ہیں. اب اس وقت پاکستان کی جو اس اکانومی کی صورتحال ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ہماری جو امپورٹس ہیں پاکستان کی وہ تقریباً $80 بلین کے اوپر کھڑی ہیں، اور ہمارے پاس اس کے اگینسٹ امپورٹس کے، جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈالرز میں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے $80 بلین ہم پاکستان کی جو حکومت ہے وہ، یا جو پاکستان کے لوگ ہیں، اکانومی پاکستان کی، وہ $80 بلین کی امپورٹس کر رہی ہے. اب اس کے اگینسٹ اس کے لیے ہمیں ڈالرز چاہیے. اب وہ ڈالرز کہاں سے آ رہے ہیں؟ ڈالرز 2 اسٹریم سے آتے ہیں. ایک ایکسپورٹ سے آتے ہیں اور ایک فارن ریمیٹنس کی شکل میں آتے ہیں. ایکسپورٹ سے ہم تقریباً 26 سے 27 بلین اینولی پاکستان کی اکانومی ارن کر رہی ہے، اور فارن ریمیٹنس سے ہمیں 50 لاکھ لوگ جو وہ بھیج رہے ہیں اس سے تقریباً $30 بلین اینولی پاکستان میں آتا ہے. اب اگر ہم اپنی ایکسپورٹس کو اور جو فارن ریمیٹنسز سے جو آ رہے ہیں وہ تقریباً $55 to $60 بلین جو ہے وہ ہمارا انکمنگ ہے، اور $80 to $85 بلین جو ہے وہ ہمارا آؤٹ گوئنگ ہے ڈالر. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہر سال کا وہ تقریباً $25 سے $30 بلین کا ہے. ٹھیک ہے، جس دن ہم اس گیپ کو نیرو کر لیں گے، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہمیں لونز بھی لینے پڑتے ہیں، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. اب انٹرسٹنگ چیز کیا ہے کہ وہ جو 50 لاکھ لوگ ریمیٹنس بھیج رہے ہیں اس میں سے 80 to 85% لوگ جو ہیں وہ لیبر کلاس کے ہیں، ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، وہ مینول لیبر کر رہے ہیں. ہمارے پاس سے ہر سال ایک اچھی تعداد دوسرے ملکوں میں جا رہی ہے. ہم کیا کریں کہ ہم بجائے سمپل لیبر بھیجنے کے ہم اسکلڈ لیبر باہر بھیجیں. وہ بندہ جو $500 بھیج رہا ہے وہ اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ وہ $1,000 بھیجے، $1,500 بھیجے، یا ہم ایگزیکٹوز بھیجنے شروع کر دیں. یا جو آپ نے سوال کیا کہ کیا بچوں کو باہر بھیجنا چاہیے پڑھنے کے، بے شمار بچے جو وہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ وہاں پہ ورک پرمٹس لے لیتے ہیں، جابس کرتے ہیں، اینڈ دے سینڈ منی بیک ہوم وچ ایڈس ٹو دس $30 بلین جو فارن ریمیٹنسز کی شکل میں آتا ہے. تو ہم کیا کریں کہ ہم جو بچے ہم نے ہر سال، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، ہر سال اگر ہم 1 ملین بچہ 10 لاکھ بچہ ہم بھیج دیں، ہمیں کوئی برین ڈرین سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھیجنے چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ پورے ملک کی ایکسپورٹس ملا کے 26 سے 27 بلین 25 کروڑ کی آبادی اپنی پوری ایکسپورٹ سے کتنا کما رہی ہے؟ 26 سے 27 بلین ڈالر. اور 50 لاکھ لوگوں کی جو انکم ہے جو باہر سے بھیج رہے ہیں وہ $30 بلین ہے. سو اٹ از مور دین دا ایکسپورٹ والیوم. ہم صرف وہ جو باہر ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس میں وہی ایڈ کر دیں ریسورسفل ہیومن بینگس. نہیں، بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن تو وہ لوگ جب تعداد بڑھے گی اور اسکل لیبر کی تعداد بڑھے گی، وہ اچھی اماؤنٹس ریمیٹ، تو ہم اس سے اگلے 5 سال میں اگر یہ اسٹریٹجی اپنائی جائے کہ ہم اسکلڈ لیبر، اسکلڈ ورک فورس یا ایجوکیٹڈ ورک فورس ہم باہر ایکسپورٹ کریں، تو اگلے 5 سال میں یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ، دس از مائی انڈرسٹینڈنگ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں. بات تو بڑی اچھی ہے آپ کی ماشاء اللہ. میں خود کنوینسڈ ہوں کہ جو لوگ باہر ہیں اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں پاکستان میں، گڈ کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں دوسری بار انہوں نے سیاسی ریزن کی وجہ سے دھمکی لگائی ہے کہ ہم پاکستان پیسہ نہیں بھیجیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ان دوستوں کو سب کچھ سمجھایا جائے، سیاسی نظریات جو مرضی رکھیے لیکن پاکستان سب سے پہلے. پاکستانی یقین کیجیے گا اگر ہم اپنی مٹی کے نہیں ہیں، ہم کسی کے نہیں ہیں، تو اپنی مٹی سے وفا کے لیے نا ہمیں جو بھی ہے نا کرنا چاہیے، اس کی پاسبل کریں، اس سے پیسے بھیجیں پاکستان کی بقا کے لیے، اور دوسرا اپنے گھر کی بقا کے لیے وہ تو بھیجنے پڑیں گے جو مرضی کریں. آپ کا بہت شکریہ، مجھے یقین کیجیے اتنا مزہ آیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں 10 پوڈ کاسٹ بھی کروں گا نا آپ سے،
تو میرے سوال ختم نہیں ہوں گے. یعنی اتنا اگر وسیع ماشاء اللہ نالج ہو، ایکسپیرینس ہو، تو انسان کو بات کرنے کا مزہ آتا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ دوبارہ سے ملیں کہیں اور گپ شپ لگائیں کسی نئے موضوع پہ. تو آپ کا بہت شکریہ فیصل صاحب. تھینک یو ویری مچ. اٹ واز پلیئر ہیونگ دس ڈسکشن اینڈ یو آر رائٹ کہ اٹ کین کنٹینیو. اور دوسرا میں اور اے لائٹر نوٹ، یہ کوئی بھی بندہ پیسے بھیجنے بند نہیں کرے گا کیونکہ ان کی فیملیز کی سروائیول ہے. سو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ خیر کرے. اللہ خیر کرے. تھینک یو. دوستو 70s میں نا پاکستان بہت تگڑا ملک بن رہا تھا. آپ اس کی ایک چھوٹی سی مثال چیک کیجئے اور تھوڑا سا شرم بھی محسوس کیجیے، میں بھی کر رہا ہوں. 70s میں پاکستان کے پاس 5 راکٹ لانچر تھے جو یہ راکٹ لانچ کرتے ہیں، شٹل جو لانچ کرتے ہیں، پاکستان کے پاس ذاتی تھے 5. یہ جب پتہ چلا تو میں شرمندگی سے مرنے والا تھا، لیکن پھر بے شرم ہو کے جی رہا ہوں. آپ بھی ایسے جیے گا، کیونکہ اب ہم کئی سالوں سے یہ راکٹس لانچ بھی کہیں اور سے کرواتے ہیں. ہمارے جتنے بھی یہ شٹل سارے جا چکے ہیں اوپر، یہ کسی اور نے لانچ کیے تھے کرائے پہ. پہلے ہم کرائے پہ دیتے تھے. میرا خیال ہے کہ آپ یہ نوٹ کیجئے کہ 70s میں کیا کیا کمیاں تھیں، کیا کیا ہماری اسٹرینتھس تھیں، اور آج کیا ہم کر رہے ہیں. وہ نوٹ کر کے جو ہم بہتر کر رہے تھے واپس کرنا شروع کر دیں. فار ایگزامپل پاکستان گورنمنٹ لیول پہ ورک فورس ایکسپورٹ کرتا تھا، اس کو پریورٹی پہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے گلف کے اندر باقی جگہوں پہ. آج فلپائن، انڈیا اور بنگلہ دیش اور سری لنکا یہ کام کر رہا ہے. یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، ہم مار کھا رہے ہیں. فیصل صاحب کی بات بہت قیمتی تھی کہ ہمیں اپنی ورک فورس کو، اسکلڈ لیبر کو باہر ایکسپورٹ کرنا چاہیے. بڑے پیسے لے کے آئیں گے، پاکستان کی ترقی کریں گے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. نمبر 2، پاکستان کی عوام اتنی سیاسی نہیں تھی. نمبر 3، پاکستان کی عوام میں امن تھا، یہاں پہ دہشت گردی نہیں تھی. ہم نے بہت ساری بڑی لمبی جنگیں نہیں لڑی تھیں. نمبر 4، پاکستان میں ووکیشنل ٹریننگ پہ بہت زیادہ دھیان دیا جا رہا تھا، جو کہ بعد میں محدود ہو گیا یا پھر صرف نمبر گیم ہے. یہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ کے بعد لوگ پریکٹیکلی کام کرنے کے قابل نہیں ہو رہے، پہلے ہوتے تھے. پاکستان وہ کنٹری تھا جس نے کئی کنٹریز کو وہ ادھار پیسے دیے تھے، قرض دیا تھا، اور کئی کنٹریز کے لوگوں کی ٹریننگ ہم نے کی ہوئی ہے کہ وہ کیسے اپنی ایئر لائنز لانچ کریں، کیسے اپنی اکانومی کو بیٹر کریں، اور ہم نے ان کو قرض دیا، اور ساتھ میں یہ بھی ان کی انڈسٹریز کیسے چلیں گی. یہ سب اس لیے چلتا تھا کہ اس وقت کے بزنس مین بھی بڑے ویژنری تھے. آج بھی ہمیں چاہیے اپنے ویژنری بزنس مین کو موقع دیجیے، وہ آگے نکلیں اور لوگوں کو تھوڑا سا ٹرین کریں. انشاءاللہ مل کے سب کچھ کریں گے تو ملک ترقی کرے گا. اس ملک کی ترقی آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے بہت ہی اہم ہے. دعا کیجیے گا، کوشش کیجیے گا. ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد نئے پوڈ کاسٹ میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ، نیا ایکسپیرینس اور بہت کچھ نیا. اللہ حافظ.